نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سعادت بخشی ہے، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے۔ آپ بڑے سعادت مند لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کس مقام پر بلائے گئے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو کون سا مقام دے دیا گیا ہے۔ بڑے بلند مقام پر ہیں آپ اس وقت، بہت اونچی جگہ پہ ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ آپ کا مال قبول کر لیا گیا ہے اور آپ کا وقت بھی قبول کر لیا گیا ہے اور آپ کی شخصیت کو بھی قبول کر لیا گیا ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں اب پیش ہونے کے قابل ہیں۔ اگر آپ کا مال رد کر دیا جاتا اور آپ کی شخصیت کو رد کر دیا جاتا اور آپ کے قیمتی وقت کو بھی رد کر دیا جاتا تو آج آپ یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے۔ جن کے نام نہیں آئے ہیں بعض وجوہ کی بنا پر، یہ نہیں کہ وہ خدا کے ہاں متبرک نہیں ہیں، خدا کو پیارے نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں اس کے احکامات کے اندر کہ کیوں نہیں بلائے گئے ہیں۔ برکیف جو بلا لیے گئے ہیں ان حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اب آپ اپنے مقام کا تھوڑا سا تعین فرمائیے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ ادراک کریں اپنی ذات کا کہ میں کون ہوں، میں کس لیے وہاں بلایا گیا ہوں۔ اتنے لوگوں میں سے قرعہ اندازی ہوئی تو پھر میرا ہی نام کیوں آیا، باقی لوگ کیوں پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سوچنے کی ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں سوچ لی تو آپ کو انشاءاللہ حج مبرور و مقبول ضرور ملے گا۔ اگر آپ نے یہ چیزیں ابھی تک نہیں سوچی ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں جانوروں سے تشبیہ دی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ کہا ہے۔ پھر تو اگر آپ ابھی تک اپنے حج کی تیاری میں مگن نہیں ہوئے ہیں، آپ نے دنیاوی کام چھوڑے نہیں ہیں، آپ کی شب و روز کی روٹین وہی ہے جو پہلے تھی، اور آپ کے سونے کے کام وہی ہیں، جاگنے کے وہی ہیں، آپ کے کھانے پینے کا انداز زندگی وہی ہے، آپ کے رہنے سہنے کے انداز سبھی وہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں بہت افسوس اور نازک ترین صورتحال آپ کے ایمان کی جا رہی ہے۔ اس کی خبر لے لیں، ورنہ آپ حاجی حج کرنے کے بعد بھی نامراد لوٹیں گے۔ میرے حج کے جو پیغام ہوتے ہیں یا گفتگو ہوتی ہے اس میں میٹھی گولیاں نہیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایسے فضائل نہیں سنانا چاہتا کہ آپ اپنے آپ کو اتنے مقدس سمجھ لیں حج کرنے سے پہلے اور حج کرنے کے بعد کہ کسی دوسرے کو آپ خاطر ہی میں نہ لائیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کہہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں اپنی ایمانی حالت پر اور اپنی روزمرہ کی زندگی پر ایک نظر ضرور ڈال لیں، ورنہ حالات بگڑ جائیں گے اور روز قیامت یہ حج آپ کے کام نہیں آئے گا۔ جب سے آپ کا یہ قرعہ اندازی ہوئی اور نام نکل آیا ہے، آپ کو اسی دن سے اپنی روٹین چینج کر لینی چاہیے، بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا اور ساتھ میں اپنے روپے پیسے اور اپنے کاغذات جمع کروائے۔ حج ایک دو دن کا کام نہیں، میرے 12 خطبوں جمعہ کے خطبوں کے اندر اور متعدد حج ٹریننگز جو یہاں پاکستان میں بھی میں نے کروائی ہیں، وہاں پر بھی میں نے سعودیہ میں بھی کروائی ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں 300 حاجی جو ہیں وہ میری ٹریننگ میں ہوتے ہیں۔ ایک ہی بات میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کسی تنہائی میں لے جا کر کے یہ سوچیں کہ میں کیوں حاجی
بنائے جانے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں؟ کس وجہ سے مجھے بلا لیا گیا ہے؟ میں نے زندگی میں کون سا ایسا کارنامہ دینی سر انجام دیا ہے کہ جس کی جزا میں مجھے بلایا جا رہا ہے؟ میں تو عمر بھر گناہوں کی زندگی بسر کرتا رہا ہوں. میں نے تو کبھی کوئی ایسا کارنامہ اسلام کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس جزا کا مستحق ہو گیا کہ اب میرے نام کے ساتھ حاجی بھی لگ جائے گا. یہ چیزیں آپ کے سوچنے کی ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سوچ رہے ہیں اور حج کی عبادت نے آپ کو تفکر اور تدبر کی دنیا میں نہیں لے کر جا سکی ہے، تو آپ کا اور دیگر مخلوقات کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. حج انتہائی قیمتی چیز ہے اور اس میں اہل علم کے پاس بیٹھنا تو لازم ہے، لیکن حج سے برسوں پہلے آپ کا اہل اللہ کے پاس بیٹھنا بہت ضروری ہے. اہل اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے ہوں، جن کو اب اللہ کی ذات کو کے علاوہ کسی اور کی سوچ نہ آ رہی ہو، جن کی زندگی جو ہے اس میں ترجیح اور پریورٹی جسٹ صرف اللہ رب العزت ہو، کام نہ ہو، اولاد نہ ہو، مال نہ ہو، آپ کی خواہشات نفسانیہ نہ ہو. وہ لوگ ہیں. اگر آپ خواہشات نفسانیہ کے پابند ہیں اور آپ کسی اور کو اللہ کی جگہ پر ترجیح دے کر وہ کام کر رہے ہیں، تو اپنی ایمانی حالت کے اوپر افسوس کیجیے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں اور آپ کی زندگی جو ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کیا معاملات فرما رہے ہیں. یہ ایک تھوڑی سی توجہ ہے آپ کی. اگر آپ اس پر دیکھیں، آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں اور میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو اس کا صرف ایک ہی پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نماز کو کیا اہمیت دے رہے ہیں. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں نماز فجر آپ کی ضائع ہے، تو آپ کا نامہ اعمال ضائع ہے. اگر آپ کی نماز فجر سلامت ہے اور اسی طرح سے سلامت ہے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اس کو سلامت رکھا، اس کا انتظام و انسرام اور اہتمام فرمایا، تو آپ کے حج کی مقبولیت کی جانب آپ کا پہلا قدم ہو چکا ہے. آپ مقبول حج کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر آپ کی نماز فجر میں کوتاہی بھرپور انداز سے ہو رہی ہے اور پے در پے ہو رہی ہے اور روزانہ ہو رہی ہے اور آپ کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، آپ روزانہ 4 سے 10 دفعہ مسجد میں حاضری دے رہے ہیں، آپ خدا کو اہمیت ہی دے رہے ہیں. اگر آپ کے کاروبار کے اندر آپ نماز کو اولین اللہ اکبر کی آواز آ جانے کے بعد وائنڈ اپ نہیں کر سکے ہیں اور گھر کی خاتون اٹھ کر چلی نہیں گئی ہے، سارے کاموں اور تمام ڈراموں اور تمام گھر کے کاموں کو چھوڑ کر کے، تمام فنکشنز کو چھوڑ کر کے، تقریبات کو چھوڑ کر کے وہ خاتون اپنے ایمان کی حالت پر افسوس کر لے، اس کا ایمان کنارے پہ ہے، اب وہ جہنم میں گری کے گری اور وہ گرا کے گرا. اپنی زندگی میں اگر ترجیح خدا نہیں ہے، اللہ رب العزت فرسٹ پریورٹی نہیں ہے، تو آپ ختم ہو چکے ہیں. اب آپ کا ایمان کی آخری رمق ہے اور اس کے بعد آپ کی موت ہے. حج کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، اور میں نے اس حج کو ادھر ہی مکہ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے حج کو عرفات سے اگلے دن برباد ہوتے دیکھا ہے. میں نے حج کے بعد حاجیوں کے وہ کارنامے دیکھے ہیں کہ الامان اور الحفیظ کی آوازیں شیطان کی طرف سے اٹھ گئی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ احرام باندھ کے اور یہ سارے کام آپ ہر جگہ جائیں، یہ تو کتابوں میں لکھے پڑے ہیں. ہم آپ کو کیا بتائیں؟ آپ کو بتانے والے بیسیوں ہیں اور بے شمار کتابیں ہیں، گوگل ہے اور کچھ نہیں. گوگلز کیجئے، حج کا مسئلہ سامنے لیجئے. ہم سے اب آپ کو مسائل پوچھنے نہیں ہیں، اب آپ
خود اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ اب آپ کو علماء کی ضرورت نہیں رہی ہے، آپ کو اب ضرورت ہے اہل اللہ کی، جو آپ کی زندگیوں کو بدلیں۔ ایک نیا فلسفہ آپ کے ہاں آیا تھا، نیا پاکستان۔ اسی طرح کا ایک فلسفہ ہے نیا گھر، نئی گاڑی، نیا موبائل، نئے کپڑے، نئے جوتے، یہ آپ کی زندگیاں ہیں۔ آپ پرانے پر اکتفا کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کا جو یہاں حج کے لیے آئے ہیں یہ سب سارے صاحب ثروت ہیں، کیونکہ اس دفعہ کا حج بتا رہا ہے کہ یہ صرف عمرہ کے لیے رہ گیا ہے، غربا تو اب کریں گے نہیں۔ آپ صاحب ثروت ہیں اور دن رات آپ کے ہاں یہ چلن جاری ہے کہ مجھے نیا گھر لے دو، مجھے نئی گاڑی لے دو، میں نے نیا گھر لے لیا ہے، نئی گاڑی لے لی ہے، نیا ورژن موبائل کا لے لیا ہے، نئے کپڑے، نئے جوتے، ہر عید پر، ہر شبرات پر، ہر تقریب پر، ہر ایونٹ پر آپ کے ہاں یہ چلن ہے۔ کیوں؟ بوسیدگی، کسی چیز کا پرانا ہو جانا، اس کا اولڈ ورژن آپ کی طبیعت میں ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول کریں۔ آپ بیکورڈ کہلائیں گے، آپ زمانے کے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے آپ کو کہ آپ کے پاس اتنی پرانی، اب بدل لو نا گاڑی، اب بدل لو نا تم موبائل، ارے کتنی دیر تک اسی برقعے کو اوڑے رکھو گی؟ مارکیٹ میں تو اب نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، یہ جوتے اسٹائلوں کے ہاں، اور تانا بانا چلو وہاں سے خریدیں، شیف چلیں، چیف بوٹ ہاؤس سے چلیں، ہش پپیز پر چلیں، اسی کے سنگ عید ہے، اسی کے رنگ آپ کی عید ہے اور شبرات ہے۔ یہ آپ کی زندگی ہے، سب کچھ نیا ہے، لیکن کیا آپ یہ بتائیے، یہ جو انسان جو شیطان کے کہنے پر اپنی پوری زندگی بسر کر گیا، یہ گندا مندہ اولڈ ورژن کا انسان کیا خدا کو پسند ہے؟ اگر اس کے بندے نہیں پسند کر رہے تو خدا اس گندگی کو کیوں اپنے سامنے رکھے؟ بندہ ہر چیز نہیں مانگتا ہے، نیٹ اینڈ کلین مانگتا ہے، صاف ستھری مانگتا ہے، تو رب بھی تو کچھ چاہتا ہے۔ رب تو کہتا ہے کہ جو تمہیں پسند ہے اور تم دینا نہیں چاہتے ہو، ہماری راہ میں دو گے، تب تم جا کر کے بندگی تمہاری قبول کی جائے گی، تمہاری بندگی قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی جو سب سے زیادہ، آپ یہ بوسیدہ گندی آنکھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ کچھ دیکھا ہوا ہے کہ اس کو اگر مجمع عام میں بیان کر دیا جائے تو مارے شرم کہ آپ کی اپنی آنکھیں نہ اٹھیں، ان آنکھوں کے ساتھ کیا اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے آپ؟ ان کانوں کے ساتھ جن کی سماعتوں میں خدا کے احکامات کی نافرمانی ہوتے ہوئے غیبت و چغلی اور فحاشی تھی، آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ آپ کا وہ قیمتی دماغ جس کے اندر طرح طرح کی وسوسے اور شیاطین کی سوچیں اور نفسانی خواہشات پلتی ہیں اور پھنکارتی ہیں، جس طرح کے بڑے اژدہے اور سانپ پھنکارتے ہیں، تو کیا یہ قبول ہو جائیں گے؟ وہ دل جو کسی غیر کے ساتھ ملوث ہے، وہ دل جو کسی اور کو اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہے، وہ دل جو اس وقت شیطانی غلاظتوں نجاستوں کے انبار لے کر کے اتنا متعفن ہو چکا ہے کہ آپ کو بھی جب کبھی تنہائی میں بھبکے آتے ہیں تو آپ بھی توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں، کیا یہ دل خدا کے ہاں ہے؟ جسم کا کوئی حصہ ان ہاتھوں نے جو اتنا کچھ کیا ہوا ہے، کیا یہ استلام کر سکیں گے؟ یہ کعبہ کو چھو لیں گے؟ یہ ہونٹ جن کے اتنے گناہ ہیں یہ حجر اسود کو بوسہ دے لیں گے؟ یہ قدم جو گناہوں کی جانب چلے گئے ہیں، آیا یہ قدم سعی اور طواف کر لیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ایسی صورتحال میں اس قدر غلیظ چیزوں کے ساتھ بیت اللہ میں جانا، عورت کو اگر حیض ہے تو وہ نجاست والی جا نہیں سکتی، اور مرد اگر جنابت میں ہے تو وہ نہیں جا سکتا، تو جن کی باطنی نجاستیں اور
ان کی غلاظتیں ان کے اوپر لتڑی ہوئی ہیں، یہ کعبہ جائیں گے کیسے؟ کعبہ جائیں گے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بے شرمی کی انتہا ہے کہ ہم نے جانے کا کچھ سوچا نہیں، احرام کی چادریں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، خوشبو لگانی ہے یا نہیں، نئے جوتے لے لو وہاں پہنیں گے اوڑیں گے، یہ نیا لے لو، نئے ٹاول لے لو، نئی شوز لے لو، چلنے کو مشکل نہیں ہوگی، اس طرح سے ہوگا، سنیکرز پہن لینا۔ یہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں امہات المومنین نے جو حج کیا ہے اور جن حالات میں کیا ہے، اور میرے پیارے نبی نے جس طرح سے حج کیا ہے اور اصحاب نے اور اہل بیت رسول نے حج کیا ہے، کیا ہم ویسے حج کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر تو وہ سامان زندگی آپ کے پاس ہے جو ان کے پاس تھا تو جائیے ہماری طرف سے پیش کی مبرور حج کی مبارکباد وصول کر لیجئے۔ اگر وہ سامان زندگی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور آپ نے وہ وراثت نہیں لی اپنے نبی کی، نبی نے کہا مجھ سے سیکھو حج، اور یہ وراثت ہے، تم میں سے اصحاب جو سیکھے وہ میری وراثت لے رہا ہے، اور میری وراثت میری امت کی ہر نسل دوسری نسل کو منتقل کرے۔ اگر آپ تک یہ وراثت آ گئی ہے تو زہ نصیب، زہ عز و شرف، آپ جیسا اچھے نصیبوں والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یہ اپنا حاصل نہیں کیا ہے تو آپ مجھے بتائیے آپ کس طرح سے حج فرمائیں گے؟ حج کے طریقے آپ کو سب بتائیں گے۔ جائیے حنفی ہو کر حج کیجئے، مالکی ہو کر حج کیجئے، شافعی ہو کر حج کیجئے، حنبلی بن کر حج کیجئے، شیعہ بن جائیے، اہل حدیث بنیے، دیوبندی بنیے، بریلوی بنیے، جائیے حج کیجئے، جائیے آپ جا کر حج کیجئے۔ سب کی فقہ کی موٹی موٹی کتابیں وہاں سے بھی ملیں گی، یہاں سے بھی ملیں گی، آپ جائیے، آپ جو کچھ کر کر آئیں گے وہ مینو آن وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، یہ حج جب روز حشر تلے گا تو اس کا اتنا ہی وزن ہوگا جتنا رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول رضی اللہ عنہ، ان کے وزن جتنا حج نکل آئے گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا حج تنکے کے برابر بھی نہ تلنے پائے اور نامہ اعمال کے اندر سے حج اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ مفلس کون؟ مفلس کون ہے کنگال؟ اصحاب اٹھے، یا رسول اللہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے۔ رسول نے فرمایا یہ دنیاوی پیمانے ہوں گے، خدا کے ہاں مفلس کون ہوگا؟ وہ مجھ سے سنو کہ روز حشر آئے گا، حج بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، زکاتیں بھی ہوں گی، سب کچھ نوافل بھی ہوں گے، لیکن تلنے کے مقام پر جب تولا جائے گا تو کسی کے حقوق مارے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جس کے ساتھ کی گئی ہوگی ایک ایک چیز ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی۔ آخر میں ابھی لوگوں کو کے حقوق اس کے ذمے ہوں گے، ان کے گناہ اٹھا کر اس کی طرف ڈال دیے جائیں گے، اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے۔ کیا میں اور آپ مفلسی کی فہرست سے نکل چکے ہیں؟ آپ نے پچھلی راتوں میں اور پچھلے دنوں میں یہاں آنے سے پہلے اور قرآن اندازی کے بعد تک یہ سوچ لیا ہے کہ آپ اس فہرست میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر تو اس فہرست میں نہیں ہیں، پیش کی ایک بار پھر حج مبرور کی مجھ سے مبارکباد وصول کر لیجئے۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں، افلاس کے عالم میں جب آپ کھڑے ہوں گے روز حشر، انبیاء و شہداء و صدیقین و صالحین وہاں کھڑے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہوگی، حضور آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور حضور کہیں گے نگاہیں ملاؤ،
کیا کیا تم نے؟ یہ تم کہہ رہے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تمہاری آوازیں تھیں دنیا کے اندر، ان آوازوں کو جب تولا گیا تو یہ کھوکھلی اور بے معنی کیوں ہیں؟ یہ کسی کافر کے بارے میں نبی نے نہیں فرمایا، کہا مومن آئے گا، نمازوں کے ساتھ آئے گا، حجوں کے ساتھ آئے گا، عمروں کے ساتھ آئے گا، اور ڈھیروں ڈھیر حج عمرے ہوں گے جو آپ بارہا دکھاوے کے لیے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ اللہ نے کئی دفعہ مجھے زیارت بخشی ہے۔ یہ وہ ریا ہے جو آپ کو ٹکنے نہیں دیتا۔ شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ نفل عبادت کروانے کے بعد وہ اکسا کے بندے کو اس جگہ پہ لے آتا ہے کہ اخیر بندہ کسی نہ کسی کو بتا ہی دیتا ہے کہ یہ میں نے کام کیا ہے۔ مال دیا ہو، نفل رات تہجد پڑے ہوئے ہوں، قرآن مجید پڑھا ہو، کسی کی مدد کی ہوئی ہو، تو جس نے ریا کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے شرک کر لیا، اور شرک والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ عزیزو، حج کی میٹھی میٹھی باتیں میری بہنیں بھی سنیں گی، میرے بھائی بھی سنیں گے۔ یہ بہنیں حج کیوں کرنے جا رہی ہیں؟ ان سے پوچھئے پہلی حاجن کون تھی، یہ نہیں بتا پائیں گی، اور آپ سے پوچھا جائے کہ پہلا حاجی کون تھا، بتا نہیں پائیں گے۔ ان سے پوچھئے بیت اللہ کا پہلا طواف کس خاتون نے کیا تھا، یہ اپنی مسلم ہسٹری سے بے خبر بہنیں اور یہ اپنے مسلم ہسٹری سے بے خبر بھائی، ان سے پوچھئے کہ کعبہ کس طرح سے بنا تھا اور کس جگہ پر جا کر بنا تھا۔ آپ کی تو مسجدوں کے اندر سرامک سٹائلز لگی ہوئی ہیں، فرانس سے بنا بنا کے، جتنی اچھی کالونی اتنی اعلیٰ ٹائلیں، اتنے شاندار واش روم، اتنے اے سی۔ آپ اس طرح کے شادی حالوں میں اور مسجدوں میں کچھ فرق نہیں رہ گیا ہے۔ اور بواد غیر ذی زرع کی آوازیں آتی قرآن سے کہ ہم نے بیت اللہ کو وہاں بنوایا، نہ پانی تھا، نہ درخت تھا، نہ وہاں پر کوئی سرامک سٹائلیں تھی، ریت کا ایک ٹیلا تھا، بے آب و گیا تھا، انسانی آبادی نظر نہیں آتی تھی، لوگوں کو وہاں مر جانے کا خوف ہوتا تھا۔ وہاں پر ہم نے دو نبیوں کو کہا کہ یہاں پر ایک گھر بناؤ، اور انہوں نے گارے مٹی اور ادھر ادھر کے ٹیڑے میڑے پتھروں کے ذریعے سے جوڑ جاڑ کر خدا کا ایک گھر بنا دیا۔ اور اندھیری راتوں میں اور تپتی ہوئی راتوں میں پھر وہ لگے سب کے سب مل کر اللہ کے گھر کا طواف کرنے۔ کعبہ کے اندر جا کر کے جو پہلے گئے ہیں وہ مجھے یہ کر کے دکھائیں کہ اچانک خانہ کعبہ کے اندر پوری لائٹ چلی جائے اور لوڈ شیڈنگ ہو جائے، کعبہ گھوپ اندھیرا ہو جائے، اس رات آپ مجھے عبادت کر کے دکھائیں۔ وہاں تو چیخو پکار شروع ہو جائے گی، ہال ہو جائے گی، سانحے کے طور پر یہ بات ٹی وی خبروں میں جائے گی کہ جناب کعبہ کی لائٹ بند ہو گئی۔ جس نے کعبہ بنایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو معاون ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں اللہ نے فرمایا جب لڑکا بڑا ہو گیا تیرے رب نے حکم دیا کہ اللہ کا ایک گھر بناؤ دونوں۔ یا اللہ، دنیا کی اعلیٰ تہذیبوں روم و ایران کو اس وقت چھوڑ کر کے جن کے قلعوں کو دیکھ کر آج بھی انسانیت حیران ہوتی ہے، یا اللہ یہ کس جگہ پر آپ گھر بنوا رہے ہیں؟ ایک خاتون، ایک ایسی خاتون جس کے ایمان جیسے ایمان کی داستان آج تک تاریخ نے نہیں سنی، اور اس کے جملے آج بھی میرے قلب کے اندر پیوست ہیں۔ ان بہنوں کی نظر کرتا ہوں، اگر یہ آج کچھ لے کر گئیں تو یہ لے کر جائیں، اور ان کی نظر کرتا ہوں۔ قیمتی جملہ ہے، جس وقت اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم نے ننھے اسماعیل اور اپنی جوان زوجہ کو اجاڑ بیابان 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے فلسطین سے پیدل آ کے اونٹ ساتھ
اس پہ سامان کچھ زیادہ راہ لائے اور لا کے ایک اجاڑ میں چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ واپس جا رہے ہیں اور ادھر واپس جا رہے ہیں اور ادھر بتایا بھی نہیں، بی بی ہاجر نے پوچھا بھی نہیں۔ وہ عورتیں جو شوہروں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اتنی اطاعت گزار کہ پوچھا نہیں میاں کہاں جاتے ہیں، کہا اللہ کا حکم ہے جا رہے ہیں، چلے گئے، ٹیلے کے پاس چھوڑا اور واپس جا رہے ہیں۔ بی بی نے پیچھے سے آواز دی، حضرت بی بی ہاجر نے، ہاجرہ نام نہیں ہے، ہاجر ہے، بی بی ہاجر نے آواز دی میاں ایک بات کہہ دیجئے، اپنی مرضی سے ناراضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا خدا کا حکم ملا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے آخری جملہ یہ کہا بے امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ بی بی نے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی تو داد دوں زوجہ ابراہیم آپ پر لا محدود درود و سلام، میرے نبی کی پہلی دادی، میرے نبی کی دادی، جب دادیاں اتنے ایمان والی ہوں تو پوتے محمد ہوتے ہیں۔ میرے نبی کی دادی نے کہا واللہ اگر حکم خداوندی پر تو چھوڑ کر جا رہا ہے تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بے نہ گھر ہے، نہ ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی نعمت ہے، نہ آٹا ہے، نہ دلیا ہے، نہ کچن ہے، نہ شوارمے ہیں، نہ برگر ہے، نہ ان کے پاس دنیا کی کوئی سہولت ہے، نہ ان کا ڈرائنگ روم ہے، نہ لیونگ روم، نہ کار پورچ ہے، نہ گیسٹ روم، کوئی چیز نہیں میرے نبی کی دادی کے پاس۔ اور وہ کہتی مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آج کی عورت کے پاس سارے جہان کا سامان موجود ہے اور اس کو دنیا میں ضائع ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ مال کے فتنے میں مبتلا عورت، وہ دنیا اور سٹیٹس کے پیچھے بھاگنے والی عورت، وہ عورت جو دن رات سوسائٹی میں اپنی عزت، اپنے کپڑوں، جوتوں، کان کے بندوں، زیورات، اس سے باہر ہی نہیں نکلتی ہے، جو اپنے میک اپ، مینیکیور، پیڈیکیور سے باہر ہی نہیں نکلتی ہے، جو سجنے بننے سے جس کو فرصت نہیں ہے، وہ مرد جو اپنی عورت کو یوں سجا رہا ہے بیگانوں کو دکھانے کے لیے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ دین کے کام کے لیے کریں گے۔ یہ وہ المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے 40 لاکھ بندہ حج کرتا ہے، امام کعبہ دعائیں کرتا ہے، حج پر امام حج دعائیں کرتا ہے، اور پھر بھی اسرائیل کے بم تم پر لگتے ہیں، اور پھر بھی آ کر کے کشمیر بند ہو جاتا ہے، تمہارے ملکوں میں بربادیاں ہو رہی ہیں اور تمہیں سکون اور چین دولتوں کے باوجود نہیں آ رہا، ہر فرد تباہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے عزیزو، اگر تم سب لوگ نئی چیزیں چاہتے ہو تو حج نے ایک تمہیں موقع دیا ہے کہ تم جیسے بوسیتا، گندے مندے، خدا کو ناپسند ہیں، اولڈ ورژن ہو تم، شیطان نے تم کو خراب کر دیا ہے، تم گل سڑ چکے ہو، اس قدر گندے ہو کہ نفرت ہو رہی ہے تمہیں، تو خدا نے یہ موقع چاہا کہ آؤ میرے گھر کی زیارت جیسے میں بتاتا ہوں ویسے کر کے جاؤ، اور جس طرح سے تمہیں کہتا ہوں یہاں سے جا کر بدل جاؤ۔ اس لیے حدیث رسول ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی گند کرنے کی بجائے، جھگڑا کرنے کی بجائے، شہوتوں میں جانے کی بجائے، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی بجائے، خریداریاں کرنے کی بجائے، ہوٹلوں کے کھانے کھانے کی بجائے، دوسروں کی فکر میں تحائف لے جانے کی بجائے، خوب دل لگا کر ڈوب کر توبہ کر کے جاتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، گویا نیا انسان بن گیا ہے۔ اب اللہ اس بندے کو یہ موقع دے رہا ہے کہ اب تجھے میں نے نیا بنا دیا، اب گندے کام نہیں کرنے، اب میری اطاعت سے اب تجھے حشر کے دن میں جب بلاؤں گا تو تجھے نعمتوں سے سرفراز کروں گا، تو جنتی کہلائے گا۔
نئے موبائل کے شوق میں اپنے وجود کے روحانی وجود کو نیا بنائیے. نئے کپڑے پہننے سے روحانی وجود تو نہیں بدلے گا، ہاں وقتی طور پر تو آپ کو سکون ہو جائے گا. مکہ میں ایسا لباس پہننا عورت کے لیے حرام ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مردوں کی نگاہیں اچانک اس کی طرف اٹھیں اور اس کا پیچھا کرتی چلی جائیں. یہ حرام ہے، چاہے وہ برقع ہو، چاہے وہ لون کے سوٹ پہنے ہوئے ہو. ایسا لباس پہننے والی عورت کا حج قبول نہیں ہے. نبی نے فرمایا ایسا لباس پہن کر آنے والی ایسی ویسی ہے. بڑے سخت جملے ہیں، علماء نے اس کا ترجمہ زانیہ کیا ہے، خوشبوئیں لگانے والی. نبی نے فرمایا ایسے اگر چلی آ رہی ہے کہ دیکھ کر مرد کی نگاہ اس کی جانب اٹھ گئی ہے تو وہ شیطان آ رہا ہے. ساری دنیا کی عورتیں باحجاب اصل معنوں میں ہو کر آتی ہیں، ان کے حجاب چمکیلے نہیں ہوتے. اب حجاب ایسا ہے کہ وہ اس قدر خوبصورت اور مہنگا بنا دیا گیا ہے کہ وہ بغیر حجاب کے آ جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو جس سے عورت کی طرف توجہ ہو جائے، چاہے وہ حجاب میں ہے یا بے حجابی میں ہے. ایسے مرد کو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، یہ دیوس ہے، غیرت اس میں سے اٹھ گئی ہے جو اپنی بیوی کی پوری حیاؤں کا امین نہیں ہے. ایسے مرد کو اتنا ہی عذاب ہوگا جتنا کہ وہ عورت، سادی عورت یہاں سے جائے گی اور سادی بن کر ہی آئے گی. کوئی دنیا کا فیشن نہیں کر سکتی، وہ چھپا لے اپنے آپ کو. یہ جو مولویوں نے کہا ہے کہ پردہ نہیں کر سکتی، یہ جعلی مسئلہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نبی کے ساتھ حج پر گئی اور جس وقت میں رسول اللہ کے پاس ہم بیٹھے ہوتے تھے اور پردہ ہمارا اوپر ہوتا تھا، گھونگھٹ، جب اصحاب گزرتے، پاک اصحاب، پاک مائیں، نبی کا گھر پاک، کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے ان کو، لیکن انہوں نے کہا جب وہ گزرتے تو ہم اپنا گھونگھٹ نیچے گرا لیتی، وہ گزر جاتے تو ہم پھر اٹھا لیتی. نقاب جو اس طرح سے کیا جاتا ہے یہ عربوں کے ہاں فیشن تھا اور واہیات قسم کے نقاب ہوتے تھے، آج بھی ان کے ہیں. فرمایا فیشن کے طور پر چہرے کو لگانے والا نقاب حرام ہے. عورت اپنا گھونگھٹ نکالے گی جیسے پرانی مائیاں نکالتی تھی، جلابیب ہننا، برقع پہن کر نہیں، بڑی چادر لے کر اور ایک رنگ کی چادر لے کر جو شوخ نہ ہو، ستارے لگے برقعے، جل ملاتے برقعے، اتنے اتنے بڑے اور اندر سے تنگ. حرام ہے میری بہنوں، معاف کرنا، میں تمہارا حج بچانا چاہتا ہوں اور تم کو جنت پہنچانا چاہتا ہوں. میں بھائیوں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ان کی جنت میں جانے میں کوئی کمی آئی، آپ دنیا میں ان کے کفیل ہیں، روز حشر اللہ آپ کو پکڑ لے گا. آپ کی کفالت مانی نہیں جائے گی کہ روٹی کھلانا کفالت ہے، اس کے دین کی حفاظت کرنا کفالت ہے، اس کے دین کی کفالت کرنا یہ ہے. حرام کے پیسے نہ چلانا، وہاں بھاگ بھاگ کے کھانے 150-150 والے ہوٹلوں میں تو رہو گے. میں نے تو دیکھے ہوئے ہیں کیا ہوتا ہے، موویاں بنا کر، سیلفیاں بنا کر، خدا کا واسطہ یہاں وہاں سے نہ بھجوانا. تمہارے حج کو اللہ ریکارڈ کر لے. بڑی بات ہے کہ ایسا حج کر کے آؤ کہ خدا روز حشر تصویریں دکھائے کہ یہ بھی حج تھا، یہ بھی تنہائیوں میں رو رہا تھا، اس نے کسی کو اندر ہی اندر بات نہیں بتائی جیسے یہ اندر سسکیاں بھر رہا تھا، یہ بھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا، یہ مجھے کہہ رہا تھا میرے اللہ میری حالت پر غور فرما، تیرا بندہ تیرے بغیر برباد ہو گیا ہے.
اللہ میں نے کتنے گندے یار بنائے، تو نے کہا تھا مجھے یار بنا لے، اللہ مجھے تو کیسے معاف کرے گا، اللہ مجھے تو اپنے گناہوں سے گن آتی ہے، یا اللہ میں تو آئینہ دیکھتا ہوں تو آئینہ ہی پہ بھی میں ہاتھ رکھ لیتا ہوں، وہ بھی شرما جاتا ہے، یا اللہ میرے پتروں کے سامنے تو مجھے ننگا کرے گا، یا اللہ میری بیٹیوں کے سامنے میرے کرتوت کھلیں گے، یہ مائیں حشر کے دن ان کی فلمیں چلیں گی تو دیکھ یہ ہے مائیں، اپنی رسوائیوں سے جو ڈر کر توبہ کر رہا ہے اس نے حج کر لیا ہے، کسی چیز سے نہ ڈرو، حشر کے دن کی رسوائیوں سے ڈرو، رسوائی سے ڈرو، رسوائی، ذلت، بے عزتی، انسلٹ، لوگوں کے سامنے عزت دار بنے ہوئے لوگوں کی رسوائیاں جب مجمع میں ہوں گی حشر کے دن، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے آوازیں لگیں گی، اس سے پہلے کہ آپ ایسے حج کی طرف جائیں جو لٹ کر آئیں، پیسہ بھی برباد اور ایمان بھی برباد، کھانوں کی کھانے کھا لیے، کتنے کھانے تم نے کھانے، کتنے تحائف خریدنے، کون سے تحائف جو کافر ملک بنا کر تم کو دیتے ہیں، جتنا مال حرم اور مسجد نبوی کے گرد ہے یہ سارا مال بطور ازمائش کے اللہ نے لگایا ہوا، جیسے حضرت آدم کو کہا تھا درخت کو ہاتھ نہ لگانا، جوتے، کپڑے، چیزیں، اور پھر اس کے بعد این ٹائم پر جب آپ جہاز میں سوار ہوتے تو منتیں کرتے وہاں پر کہ اتنے پیسے رشوت لے لو اور اتنا ہمیں چھوڑ دو، اتنے کلو گرام بھیج دو، برباد حج۔ نماز روزہ تو آپ کر لیں گے، پکے ہیں آپ اس میں، یہ حج آپ کیسے کر کے آئیں گے؟ لٹے پٹے حاجی میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، سامان تو بہت تھا ان کے پاس پر میری آنکھیں دیکھ رہی تھی یہ لٹا ہوا حاجی ہے، ڈاکہ پڑ گیا اس کے حج پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا فرمایا، پاس ان کے نبی علیہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، سنت رسول میں سب سے زیادہ متشدد ہیں، حج فرمایا۔ شاگرد نے کہا یا حضرت ما اکثر الحاج، کتنے حاجی ہیں تعداد میں؟ حضرت نے سر نیچے جھکایا، فرمایا لڑکے ما اکل الحاج، کتنے کم حاجی ہیں جو آج لکھے گئے ہیں، اللہ نے تو کم لکھے ہیں، سر ہی سر ہیں۔ وقوف عرفات کے دن آپ لٹ جائیں گے۔ اللہ کے ایک ولی کے ساتھ میں نے حج کیا، میں ولایت والوں کے ساتھ حج کرتا ہوں، علم تو دین کا میں نے پڑھ لیا، جو پڑھنا تھا وہ تو مجھے خود آتا ہے، معرفت اور حقیقت نہیں آئی مجھے، تزکیہ نفس نہیں ہوا، یہ اندر چرب نوالا کھلا کے دنیا کا مال کھلا کے یہ جو قلب کا کتا پالا ہے جس کو ذرا دنیا کی بو آتی تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے اہل اللہ کے ساتھ حج کرنے جاؤ۔ تو انہوں نے، میں نے کہا حضرت کتنے حاجی ہو گئے ہیں؟ لاکھوں ہیں۔ فرمایا بیٹا اس سے 10 کو ضرب دے لے، اس سے زیادہ شیاطین تیرا حج لوٹنے آئے ہیں یہاں۔ وہ کہتے ہیں 60 سال گناہ کر کے آج روئے گا اور بخش دیا جائے گا، 40 سال کے گناہوں والا آج بخش دیا جائے گا، 50 سال والوں آج گناہوں کا بخش دیا جائے گا، ہم اس کا حج ہی تباہ کر دیں گے تاکہ یہ بخشا ہی نہ جائے اور مصیبتیں لے جائے۔ شیاطین کا ہجوم ہوتا ہے، احراموں میں بھی ہوں گے، جبوں میں بھی ہوں گے، اباؤں میں بھی ہوں گے، کباؤں میں بھی ہوں گے، دستاروں میں بھی ہوں گے، علماء بنے نظر آئیں گے، تمہارا حج لے جائیں گے، عورتوں کے روپ میں ہوں گے، کچھ فلپائنی ہوں گے، کچھ مصری ہوں گی، کچھ مکی ہوں گی، کوئی انڈونیشیا کی ہوں گی، کوئی چائنا کی ہوں گی، تمہارے حج پر ڈاکہ پڑ جائے گا، تم بد نظری کرو گے، برباد ہو کر دیے جاؤ گے، ایک نگاہ تمہارے پیسے بھی برباد کر دے گی، تمہارا سب کچھ لوٹ لے گی۔ بیت اللہ میں مرد بھی خوبصورت اور بیت اللہ میں عورت بھی خوبصورت، صرف اس وجہ سے کہ امتحان لیا جاتا ہے کہ کون کس پر بد نظر، عورتیں مردوں کو تاڑیں اور مرد عورتوں کو تاڑیں، حرام کام وہاں پر، برباد ہو جاؤ گے اگر ایک نگاہ کی تو تم نے۔ ایمان کو بچا کر لاؤ، نگاہیں نیچی کرو، نبی نے کہا
وہاں پریکٹس کرو. ایک قرآن حرم میں ختم کرو اور ایک قرآن مسجد نبوی میں ختم کرو. دعاؤں کی ایک کتاب رسول اللہ کے روضے پر ختم کرو اور ایک دعا جو نبی نے پوری زندگی پڑھی ہے وہ دعائیں دعا کیجئے نامی کتاب میں جمع ہے. اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہے, 200-250 کی آتی ہے. وہ جا کر کے وہ حرم میں ختم کرو. قرآن سے تم کو فرصت نہ ہو, قرآن سے دوست آئیں کھانے کے لیے, دونوں ہاتھ جوڑ لو, بھائی میں یہاں کھانے نہیں آیا. کھانے کو تو بادشاہ وہاں بڑا دیتا ہے, ان ہوٹلوں میں اب کھاؤ گے تو کیا ہے, روٹیوں کی یہ بڑے بڑے انبار کتنا کھا لو گے. کیرالا کا کلیجی کھا لو, ملیشیا کا کھانا کھاؤ, ترکی کی مرغی کھاؤ, جاپان کا یہ کھاؤ, البیک کھاؤ. جانوروں کی طرح البیک میں لائنوں میں لگے ہوئے, کیا ہے اس کے اندر؟ ان لذتوں کو یاد کرو جب حشر کے دن تمہیں خداوند عالم حوض کوثر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جام پلائیں گے. ایک وہ لذت اور دنیا کی ساری لذتیں خالی. لیکن ادھر کی لذتیں لینے کے لیے ادھر کی لذت کو چھوڑو گے. یہاں سے مال لے کر جاؤ, روپے لے کر جاؤ, جتنا پیسہ اکٹھا ہے سب کے سب پیسوں کی قربانی کر دو. 10-10, 20-20, 30-30, 40-50, 100 یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی نے فرمایا افضل ترین حج وہ ہے جس میں 2 چیزیں ہیں. ایک لبیک, اتنا پکارے اتنا پکارے اتنا پکارے کہ دماغ لوگ دیکھ کر کہیں دیوانہ اور پاگل جا رہا ہے. اور دوسرا نبی نے فرمایا اتنی قربانی کرے شہنشاہ معظم کے دربار میں جیسے لوگ پیروں کے مزاروں پر ہندو اپنی دیویوں کے اوپر اللہ کے گھر جا کر قربانیاں کرتے. وہاں سے کپڑا خریدو, یہاں سے لے کر جاؤ, جا کے بیت اللہ کے آس پاس مساکین کو دے دو. جیبوں سے سارے پیسے نکالو اور حرم شریف کے ہاں مواد ڈبے نہیں پڑے, نذورات کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے نظر و نیاز کا, اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. نظریں دو, نیازیں دو, لبیک پڑھو اور جھوم جھوم کے پڑھو, اپنے دل راضی کر کے آؤ. جاؤ دیکھو مشرک کیا کرتے ہیں, کیا نظر و نیاز نہیں کرتے. اور جب آؤ تمہارے بیگ خالی ہو, سوا ہاتھ میں آب زمزم کے کچھ نہ ہو, میں تو ایسے ہی آتا ہوں اور ایسے ہی جاتا ہوں, سب خالی, کوئی چوڑی, کوئی کنگن, کوئی انگوٹھی, کوئی کان کی بالی, کوئی زیور, کوئی گھڑیاں. یہاں مر گئی چیزیں کیا جو وہاں سے لینے جاتے ہو. وہاں ایک چیز بڑی سستی ہے, مل جائے گی تم کو. دل کے تقوی کے ساتھ جاؤ, شہنشاہ معظم نے رکھی ہوئی ہے اور اتنی رکھی ہے کہ کہاں ڈھیر لگائے, جو جو اٹھانا چاہے اٹھا کے لے جائے. وہ ہے مغفرت اور معافی. جس کو معافی چاہیے وہ معاف کرا لے اور حشر کے دن تک کا معاف کرا لے, کہ باہر جا کے بھی دوبارہ بھی اگر گناہ ہو گئے, شہنشاہ معظم میں انسان ہوں, پھسل جاؤں گا, مجھے معاف کر دیا جائے. اگر کسی کے بیگ میں معافی نہیں, نامہ مال میں معافی نہیں, وہ لٹ گیا. ان الانسان لفی خسر, آپ گھاٹے میں چلے گئے ہیں. جائیے, آپ کو سب بتائیں گے کہ یہاں سے جاؤ, احرام باندھ لو. احرام باندھا, جا کے مکہ میں جاتے ہی طواف شروع کرو, وہاں سے 2 رکعتیں پڑھ لو, پھر صفا مروہ کر لو, بال کٹواؤ یا منڈواؤ, عمرہ ہو گیا. پھر احرام 8 کو باندھو اور چلے جاؤ مینا سے جاؤ عرفات سے واپس مزدلفہ, اور مزدلفہ سے پھر مینا. ہاں, کنکر مارو, سر منڈواؤ, قربانی کرو, طواف الزیارہ کرو اور آ جاؤ. پھر دوسرے دن کنکر مارو, تیسرے دن مارو, چوتھے دن مارو. 13 تک جو رہے تو فرمایا افضل ہے, نبی 13 تک رہے ہیں. لیکن بھاگ آتے 12 کو, بھاگ رہے ہیں, مینا سے جان چھڑا رہے ہیں. وہ جی میں اپنے ڈیرے پہ نہ لیٹ جاؤں, گرمی بڑی ہے. 13 کو مینا خالی, رسول اللہ بیٹھے, امت بھاگ گئی. جی چھوٹ ہے 12 کو بھاگنا ہے, کوئی طریقہ ڈھونڈو ان 5 دنوں کے اندر, کوئی شارٹ کٹ ملے ہمیں. کیا بات ہے یہ, واللہ میں نے دیکھا ہے
10, 12, 15 सालों का यही काम देख रहा हूं, यही देख रहा हूं। हज बचा ले, पैसे हैं तो मौज करें, अल्लाह आपका हज कबूल करे, दुआएं हैं। लेकिन कोई कहते हैं लड़की का तो रिश्ता लेगा, लेकिन लड़की के भी कोई बसने के इरादे हो, आपका भी कोई चाल चलन अच्छा हो तो आपको भी अल्लाह कबूल फरमाए। गफलत के पर्दों में, सुस्ती के पर्दों में, काहली के पर्दों में हज नहीं होते। आज के बाद अगर फजर कज़ा ना हुई तो समझ लें कि आप प्रायोरिटी पर हैं, आपने अल्लाह को प्यार कर लिया। नमाज कज़ा ना हो, आके नहीं, जाने से पहले अच्छा बनकर दिखाओ कि कबूल कर लिए जाओ। आकर क्या है कि मैं आके बदल गया हूं, जाने से पहले जो बदल गया है वही बदला हुआ वहां से आएगा, वो मोहर लग जाएगी कि तुम वाकई बदले हुए हो। जो यहां से कहता मैं वहां जाकर बदलूंगा, हज से पहले पहले गलत काम कर लूं मैं, पहले पहले जितने हो सकते हैं, फिर 40 दिन मुझे मना हो जाएगा, ये नहीं होना। नबी अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिरी दीजिए, नातें लिख कर लेके जाइए, सलाम लिख कर लेके जाइए, भरपूर दुरूद शरीफ पढ़िए, रो रो के आका को दुरूदों की सौगातें और नजराने पेश कीजिए। हरम शरीफ के हरम नबवी में बैठकर वो कुरान जिसके लिए नबी ने पत्थर खाए, उस कुरान को पढ़ लीजिए। ताइफ करीब है, वहां से नबी की सिसकियां सुनने की कोशिश कीजिए कि इन लोगों ने उस वक्त पत्थर मारे थे। करीब ही वो जगह है जहां हजरत सुमैया हिल्टन होटल के साथ अकेली पड़ी हुई हैं, जिनको चीर दिया था अबू जहल ने इस्लाम के लिए, और उनकी शर्मगाह में नेजा मार के उनको कत्ल कर दिया था। पहली इस्लाम की शहीद खातून वहां लेटी हैं अकेली, खुला मैदान, बीबी सुमैया वहां लेटी हैं। बिलाल की आवाजों को, अहद अहद को सुनने की कोशिश कीजिए। खुबाब के तपते सहरा के अंदर उसकी जली हुई जिल्द के नीचे से जो चर्बी निकली है उसको देखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नंगे पांव को देखिए कि वहां पर तपते सहरा में कैसे पहली रात आपने तवाफ किया होगा। ठंडे ठंडे पत्थरों पर तवाफ, ठंडे एसी, कोक की बोतलें, बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, बातें बीबी हाजर की, बच्चों की एक चीख पर बेचैन होने वाली माएं और इस्माइल की हजारों चीखें सुनकर फिर भी अल्लाह की तरफ दुआएं करने वाली मां के दरमियान में फर्क है, फर्क है। अजीजों, मैं ऐसे हज मिल जाएगा आपको, अभी हज ट्रैवल वो बता देंगे यहां से ये करके ये करके ये करके चले जाओ, ना 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 ना, हो जाएगा वो हज। लिख लेंगे वो फतवे के अंदर के जनाब ये हाजी हैं। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया, नमाजी आते हैं मस्जिद में, वजू करते हैं और बड़े आराम से नमाज पढ़ते हैं, जमात में मिलते हैं। सरकार ने फरमाया, जो ही मस्जिद से बाहर कदम रखते हैं, जो फरिश्ते बाहर उसकी नमाज लिख रहे थे वो नमाज लपेट के उसके मुंह पर देकर मार जाते हैं कि जाओ रखो अपनी नमाज, हमें अल्लाह ने कहा था ऐसी नमाज नहीं लेनी। इससे पहले कि आपके मुंह पर हज दे मारे जाएं, भरपूर मेहनत के बाद आपको बदलना होगा। ये दिन तैयारी के नहीं हैं कि सामान डाल लो। क्या है सामान? मैं बताता हूं मेरे पास क्या सामान। 2-3 सूट, 1 चप्पल, हद हुआ टावल, 1 एहराम पहना हुआ है, बस आए, ये इतना सा बैग जाता है, इतना ही आता है। कपड़े निकाले वो भी उधर दे दिए, या अल्लाह खाली बैग लेकर जा रहा हूं, मुआफी से भर दे, मुआफी से भर दे अल्लाह। लोग क्या कहेंगे, काशिफ को इतने बड़े शहनशाह के पास गया था और खाली हाथ लौट आया। मेरा ना देख, मैं तो बंदा हूं, अपना देख, तू बादशाह है, मुझे तो कुछ नहीं होगा। तेरी बादशाहत के ऊपर लोग कहेंगे कि तुम बादशाह को भी माना, गुलाम भी बने, उसके पास भी गए और तुझे खाली भेज दिया, वाह वाह, इससे तो हम बुत पूज लेते। या अल्लाह काफरों के ताने से बचा ले, या अल्लाह उनसे बचा ले। अपने रब को मनाना सीखें,
باتیں بنائیں جیسے آپ اپنے کاروبار کی باتیں بنا کے گاہک پھنساتے ہیں، جیسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ٹیلی فون پر فحش گفتگو ہوتی ہے، جیسے غیبتیں اور چغلیاں کرتی بیٹھ کر غیروں کی، کہتی دعا بتاؤ جی کون سی پڑھوں؟ دعا تو دل کی آواز ہے، دعا تو دل کی آواز ہے۔ پوچھتے ہیں کون سی پڑھوں؟ سودا کرتے وقت مجھ سے پوچھتے ہو کون سا فریب دینا ہے؟ اپنی سرمایہ بناؤ، بغانوں کا قرضہ لے کے دعائیں کی ہوئی کا مزہ نہیں ہے۔ راس اپنی اچھی لگتی ہے، ٹوپیاں نہ گماؤ، اپنی راسیں بناؤ۔ جب کسی بابے کے پاس جانے کو نہ تمہیں ہو، جب تم لیٹے ہوئے ہو اور مشکلیں ہو، اتنا ہی کہہ دو حسبنا اللہ، میرے لیے تو ہی بادشاہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، یہ ڈال رہے ہیں، اسٹیڈیم آگ کا بنایا ہوا ہے، ایک دفعہ اتنا ہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رسول اللہ نے کہا اتنا ہی ابھی کہنا تھا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن جا، ابراہیم کو ذرا معمولی خفیف سی بھی پریشانی نہ ہونے پائے۔ ایک دفعہ تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، 313 دفعہ بابے نے بتایا یا عزیز پڑھ فلاں پڑھ۔ نبیوں نے ایک دفعہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خداوندا احساس بھرپور ہے، تو کسی کو غلط سزا نہیں دیتا، میں نے ہی جان پر ظلم کر لیا۔ فرمایا ہم نے سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے یونس کو باہر لے آئے۔ ایک دفعہ کہتے تھے بات ہو جاتی تھی، یہاں وظیفے پڑھ پڑھ کے بس ہو گئی۔ کسی کا ذہن نہیں جاتا کہ ہم بہت بڑے دربار میں جا رہے ہیں، جب بادشاہ کے پاس کسی کے گھر جاتے تو گفٹ لے کر جاتے ہیں، کپڑا خریدیں، وہاں جا کے تھانوں کے تھان خرید کے لوگوں کو بانٹیں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ پر اتنی رحمتیں فرمائے کہ آپ سمیٹنا بھی چاہیں تو سمیٹے نہ جائیں۔ میری اب آپ سے یہ ایک استدعا ہے کہ آپ اپنے سوال مجھے کھڑے ہو کر کریں اور بلا شرم اور بلا جھجک کریں۔ ایک کا پوچھا ہوا سوال ہزاروں لاکھوں حاجیوں کا فائدہ ہو جائے گا اور صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ندامتوں کے بارے میں پوچھیں، حسرتوں کے بارے میں پوچھیں، آہوں کے بارے میں پوچھیں، سب کچھ بیان کیا جائے گا۔ کسی نے سوال پوچھنا ہے تو بتائیں، میں مائک لے کے آتا ہوں۔ کوئی بہن کوئی پرسنل سوال کو لکھ کر بھیجنا چاہتی ہے پوچھیں۔ اگر کسی بہن کا یہ مسئلہ ہے کہ دوران حج پیریڈز آ جائیں اس کو، تو وہ حج جاری رکھے اپنا، وہ صرف بیت اللہ جا کر طواف نہیں کر سکتی اور نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہاں سے بھی اگر شروع ہو جائیں تو وہ احرام باندھ لے، بیت اللہ نہیں صرف جا سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اپنے ڈیرے پر بیٹھے، اگر رک جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو 8 تاریخ کو پھر دوبارہ احرام نہا کے غسل کر کے باندھ لے، حج پہ چلی جائے۔ اور اگر طواف زیارہ رہتا ہے تو کسی کو نائب بنا دے، کیونکہ فلائٹ جلدی بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کر لے گا خود صفا مروہ کر لے۔ یہ حضرت کوئی پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی نیت کہاں سے کریں گے؟ احرام کی نیت آپ جہاں سے مرضی کر لیں، گھر سے کر لیں، ایئرپورٹ پہ کر لیں، جدہ اتر کے کر لیں، میقات سے پہلے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے۔ احرام پہن لیں، لیکن احرام تب مانا جائے گا جب لبیک پکاریں گے، پہن کے پھرتے رہے وہ احرام نہیں مانا جائے گا آپ کا۔ احرام پہن لیا، کپڑا پہننا الگ چیز ہے، تیاری کرنا، لبیک جب آپ نے پکارنا ہے تو پھر آپ پہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے پہن لیں، اللہ نہ کرے جہاز کو کوئی حادثہ ہوا، اللہ آپ کو محفوظ لے کر جائے، آپ حشر کے دن حاجی لبیک پکارتے اٹھائے جائیں گے۔ رسول اللہ کے دور میں ایک صحابی کو اونٹنی نے اپنے قدموں تلے لے کے مار دیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غسل دے دو، اس کا چہرہ نہ ڈانپنا،
یہ حشر کے دن لبیک پکارتا اٹھے گا. اس دن حج ہوگا اس کا, سچی مچی اللہ کو دیکھ کر حج ہو جائے گا. ادھر تو بیت اللہ دیکھا ہے نا, وہاں اللہ کی زیارت کرے گا. احرام کی پابندیوں کے اندر میرے بھائی, آپ کا اپنے جسم کی صفائی کرنا, حجامت بنوانا, خوشبو لگانا, یہ سب ممانعت, اور بیوی کا قرب, یہ سب چیزیں آپ کی ممانعت ہے. باقی حج کھلا ہے. یہ بال ٹوٹ گیا ایک دم دے دو, وہ بال ٹوٹ گیا 2 دم دے دو, دم بھی دے جاؤ بھی کچھ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کے دور میں صرف ایک دفعہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ حج میں تھے, جا رہے تھے, باورچی تھے, صفائی, نبی پاک خیمے سے باہر نکلے, دیکھا اس کے بالوں سے جوئیں گر رہی ہیں. یہ کیا یا رسول اللہ, تکلیف پہ ہوں. آپ نے فرمایا اپنا سر منڈوا دو. اسے کہا وہ تو حج پر. فرمایا اللہ کی راہ میں ایک بکری دے دو, اس سے نجات حاصل کرو. حضرت صاحب جب بندہ مکے پہنچتا ہے تو اسے گرمی لگی ہو کہ نہا دو احرام اتار کے. میں کہتا ہوں اتنا نہائیں کہ پانی ختم ہو جائے. کوئی آپ کو نہیں, مکہ جائیں, نہائیں, دھوئیں, اپنے ہوٹل میں سو جائیں, اندر ہی نمازیں پڑھیں, دوسرے دن فریش ہو کے پھر جائیں. تھکے ہوئے چلو بھی چلو آج ہی مکونا حج, یہ چھوڑ دیں. یہ جو بھی آپ کو کہتا ہے کچھ نہیں ہونے لگا آپ کی عمرے کو. اپنے آپ پر قابو رکھیں, گالی نہ دیں, کوئی غلط کام نہ کریں, آرام سے تسلی سے جا کر سوئیں, نہائیں دھوئیں, اپنے ڈیرے پہ نماز پڑھیں. آپ کو 1 لاکھ نماز کا ثواب آپ کی بلڈنگوں میں ہے, کیونکہ پورے مکے کے اندر 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے, صرف حرم کے اندر نہیں. یہ متفقہ فیصلہ ساری فقہ کا ہے. حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام کے ساتھ جوتا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جوتے کے اندر صرف ایک ٹخنا ننگا ہونا چاہیے, ٹخنا ننگا ہونا چاہیے. یہ جو آپ جوتا مکیشن بوٹ پہنتے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں. او جی چپلی کینچی پہنو, یہ پہنو, کچھ نہیں. اچھے بوٹ, اچھی چیزیں لیں. وہاں آپ چونکہ میدانی علاقے کے لوگ ہیں, پہاڑی علاقوں میں چلنے کے عادی نہیں ہیں, آپ اچھی جوتا لے کر جائیں تاکہ ایزیلی گرپ والا جوتا ہو, آپ چڑھ سکیں, اتر سکیں. میڈیکیٹڈ جوتا بھی آپ پہن سکتے ہیں, صرف ٹخنے ننگے ہونے چاہیے, باقی خیر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی کی قربانی صرف وہاں ہے, یہاں کوئی اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. جیسے جیسے مکان تبدیل ہوتا جائے گا حاجی کے احکام بدلتے جائیں گے. جیسے مسافر یہاں پر ہے اور وہ کراچی چلا گیا ہے تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی, اس کی یہاں والی تو نہیں رہے گی. تو آپ وہاں گئے ہیں, وہ آپ کی قربانیاں وہاں پر ہیں. خوب قربانیاں کریں, 10 15 20 لاکھ روپے. میں تو پیسے ہی اس کے لیے لے کے جاتا ہوں, جوڑ جوڑ کے پیسے. میں کہتا ہوں یا اللہ, قرآن میں آتا ہے وہ دن کہ جب تم پیش کیے جاؤ گے, تم کہو گے کہ دنیا کی کل دولت دے کر آج آزاد ہو جاؤں, مگر تم سے یہ ہو نہ پائے گا. ادھر ہی بادشاہ کو چڑھاوے چڑھائیں, جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں نظریں نیازیں دی جاتی نا, سونا اتار کے عورتیں دیں بیت اللہ شریف میں. حضور پاک نے بیت اللہ شریف میں آج بھی وہ سونا دفن ہے. جب آپ نے مکہ فتح کیا تو عورتوں نے اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سونا اتار کے دے دیا. نبی پاک نے وہ سونا لے کے خانہ کعبے کی نکر کے اندر ایک گڑھا کھود کے اس میں بند کر دیا. حشر کے دن اللہ ان کا سونا قبول نکالے گا کہ تو نے میری راہ میں سونا دیا تھا اس وقت, جا تجھے بخش دیا, دوزخ سے آزاد کر دی گئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں, جو یہاں کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کریں گے قربانی, جن کی یہاں بنتی وہاں نہیں بنتی. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے, وہ بڑی پیاری عبادت ہے, وہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ صاحب ثروت لوگ ہیں, ہر سال حج پر نہیں جا سکتے, جو حاجی جا رہا ہے اس کو پیسے دے دے کہ یار میری طرف سے ایک قربانی میرے بادشاہ کے دربار میں ضرور کر دی, میری نظر و نیاز وہاں پہنچ چکے. جو لوگ ادھر ہوں گے نا جی, نہیں ان کی نہیں ہوگی, وہ ادھر ہی کریں گے جو ادھر ہے. لیکن وہ حج پر قربانی بطور تحفہ کے اللہ کو یہاں سے بھیج سکتے ہیں کہ تم تحفہ جا رہے ہو ملنے, میرا بھی تحفہ ساتھ لے جاؤ. جو فیملی یہاں ہے, ہاں جی, وہ افورڈ نہیں یا کرتی, والدین وہاں ہیں, تو وہاں جا کے قربانی والدین کر سکتے ہیں. میری آپ سن لیں گزارش, آپ میں سے بہت سے بھائی مسائل سنتے ہیں. قربانی صرف ایک مستحب اور نفل عبادت ہے. مستحب
یہ دل کا شکرانہ ہے. جیسے رسول اللہ نے کبھی زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی لیکن فرض نہیں ہے. نبی نے قربانی بھی نہیں چھوڑی اس وجہ سے کہ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں. قربانی فرض نہیں ہے, ایک آدمی نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں ایک سال قربانی چھوڑتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ فرض نہیں ہے, اس کا بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے واجب کے لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کے اندر اصل مسئلہ یہی ہے کہ بندے کے پاس چلو پیسے ہوں تو جی تو چاہتا ہے اللہ کو دے, لیکن فرض نہ بنائیں بھی تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں, تم صاحب نصاب ہو گئے ہو. یہ کوئی نہیں ہے. آپ بڑے آرام سے وہاں پر جو قربانی ہے آپ نے نہیں یہاں پر کی وہاں کر دی, آپ کی ہو گئی, سب کی طرف سے ہو گئی. اہل خانہ میں سے جو سربراہ کر دیتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی لوگ رہتے تھے, وہ ایک بکرا لے آئے, سارے کہیں یہ میری طرف سے میری طرف سے. انہوں نے فرمایا اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے, سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. اکیلے اکیلے سے اللہ نے کوئی بیاض لینا ہے, کوئی سود لینا ہے, کوئی خراج لینا ہے میرے رب نے. عبادت خراج اور سود نہیں ہے, یہ تو دل کے سودے ہیں, جو کر گیا سو کر گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, جو ہمیں سفر کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں, جی جی, اس طرح ہم مختلف پیکج لے جائیں, کچھ 24 دنوں کا, کچھ 17 دنوں کا, تو ان اینی کیس سالوں کا 15 دن سے زیادہ ہی ہے. ہم مطلب جانے سے پہلے انڈرسٹوڈ ہے کہ 17 دن میں رک رہے, تو اس میں اس طرح ہے کہ ہم اب پہلے 14 دن ہم سفر کے مطابق چلیں, یا ہم ٹوٹلی اسی دن سے جائیں گے کہ ہم نے 17 دن رکنا ہے, تو ہم وہاں کے مطلب مقام مطلب بغیر سفر کے ہم سارے معاملات اپنے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ 19 دن تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ رکے ہیں, اور آپ نے وہاں پر قصر نماز ہی پڑھی ہے. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. اگر کوئی بھائی سمجھتا ہے اس میں آپ کو دیکھیں یہ کچھ چیزیں اضافے کی, میں کسی فرقے کا نہیں ہوں, الحمدللہ دونوں جگہ سے میں نے پڑھا ہے اور جید علماء سے پڑھا ہے. دیکھیں حنفی بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اس آدمی کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں اس بندے کو قصر پڑھنی پڑے گی. آپ جس مسلک سے ہیں اور آپ کا اس پر اطمینان ہے, یا میری بات پر بھی ابھی آپ کو حدیث سننے کے بعد اطمینان ہو گیا ہے, تو آپ اس کے مطابق عمل کریں. انشاءاللہ فضل کی کوئی کمی نہیں, رحمت کی کوئی کمی نہیں. کہتے ہیں عورتوں اور مردوں کے احرام میں کچھ فرق ہے. مرد احرام پہنیں گے 2 چادریں جو سلی ہوئی نہ ہوں, اور عورتیں جو ان کے کپڑے ہیں جتنا سادہ پہنے گی اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر جائے گی, اللہ کی باندی اور اللہ کی لونڈی بن کر واپس آئے گی. عورتوں کو وہاں میک اپ وغیرہ کرنے حرام. زینت کر کے جانے والی عورت پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں, وہاں پہ زینت والا لباس پہننے والی پہ لعنت کرتے ہیں, بہت لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر. وہ جتنی مرضی تسبیحیں پڑھتی رہے, عورت چھپ جائے وہاں جا کے. بطول باش و پنہا شوازیاس, اے عورت نبی کی بیٹی بطول کی طرح چھپ جا, دنیا کی آنکھ سے دور ہو جا. تاغوشے شو بے حسین بگر, پھر ایک وقت آئے گا تیری گود میں امام حسین جیسے بچے پیدا ہو جائیں گے. فاطمہ بنتی نہیں, پتر حسین جیسے لینے. جی کوئی اور بھائی پوچھنا چاہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کینکریاں کسی کی جگہ وکیل بنا دیں. بالکل, کوئی آدمی بیمار ہے, کمزور ہے, بہت زیادہ موٹا ہے, بہت زیادہ لاغر ہے, چلنے پھرنے میں پریشانی ہوتی, جاتا وقت اس کی کینکریاں لے لے. نئی کینکریاں ہیں تو وہیں جہاں جمرات میں مارا وہیں سے اٹھا کے اس وقت مار دے. نہ کینکریاں دھونی ہے نہ کچھ اور, نہ جی ادھر سے کٹھی کرو ادھر سے کٹھی کرو, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. یہ خود ہی خود ساختہ لوگوں کی باتیں ہیں, کسی فقہ کے اندر ایسی باتیں نہیں لکھی. مستحب ہے کہ رسول اللہ نے مزدلفہ سے وہاں سے آتے وقت عرفات سے لے لی کہ چلو ادھر زیادہ پڑی ہیں, نبی علیہ السلام نے کہا اس وقت جا کے آپ نے, تو اب تو وہاں اتنی پڑی ہوتی, میں تو وہیں سے اٹھا کے بڑے بڑے علماء میرے ساتھ, سعودیہ کے, مکہ کے, شام کے, عراق کے بڑے بڑے علماء, حنفی شافی سب کے ساتھ کیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی کئی دفعہ مسائل وہاں پر جا کر ان کو بتاتے ہیں ہم کہ نہیں یہ نہیں, یہ مسئلہ ہے اصل میں. تو وہاں سے کینکریاں لے کے اللہ اکبر کہہ کے مار لیں. اور ایک مسئلہ میں سب کو بتانے لگا ہوں, نہ میں نے علماء کو کرتے دیکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے, سب کچھ. کینکریاں جب بڑے جمرے کو پہلے دن مارنی ہے نا, پہلے دن صرف بڑے, جس کو آپ شیطان کہتے ہیں, شیطان نہ کہا کریں,
یہ جاہلوں کی باتیں، جی ادھر روکا تھا اس نے اسماعیل علیہ السلام کو، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. یہ ایک الگ فلسفہ ہے، کوئی سیکھنا چاہے گا تو آ کے سکھاؤں گا. کنکری جب جمرہ کے پاس آپ نے 10 تاریخ کو پہنچنا ہے، لبیک ادھر بند کرنی ہے، نہیں تو لبیک 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 اللہم لبیک، اتنا مختصر. سوتے تسبیح لبیک، اٹھتے تسبیح لبیک، جاتے تسبیح، آتے ایئرپورٹوں پہ پریشان حالی، روٹی کھاتے پیتے، کسی سے بات ہی نہیں کرنی، بس آپ یہاں سے جا رہے ہیں. لبیک بند ہونا ہے 10 تاریخ کو، جب آپ نے بڑے جمرے کو کنکری مارنے جانا ہے، اس کے قریب پہنچ کر لبیک بند اور اللہ اکبر شروع. اور اس کے بعد آپ نے کوئی دعا نہیں کرنی، وہاں سے ہٹ جانا ہے. لیکن اگلے جو 11 12 13 تاریخ کو ہے تو آپ نے بڑے سے نہیں شروع کرنا، پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا. چھوٹے کو مارنے کے بعد ایک سائڈ پر ہو کر کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی، اتنی لمبی ابن عمر نے دعا کی جتنی سورہ بقرہ ہے. اسی طرح دوسرے کو، لیکن تیسرے کی دفعہ آپ نے دعا نہیں کرنی، وہ دعا کیے بغیر پلٹ آنا ہے. اور اس طرح آپ نے وہ کنکر مارنے ہیں کہ آپ کے بائیں طرف ہو کعبہ، دائیں طرف آپ کے ہو مینا. یہ بالکل کوئی مولوی نہیں بتاتا. ایک یہ غلطی ہے. ایک جب آپ طواف کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد پڑھتے 2 رکھتے، پھر جانا ہے صحیح کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ حجر اسود پر آ کے اللہ اکبر کہیں یا بوسہ دیں یا استلام کریں، پھر کہہ کے آپ نے صحیح شروع کر دی. اور صحیح کے اندر بھی جب آپ نے جانا ہے کرنے تو کعبہ کی طرف رخ کر لینا ہے، صفحہ پہ کھڑے ہو کے 3 بار ہاتھ اٹھانے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود پاک، پھر اپنی دعائیں. اور ایک دعا جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں. آپ نہیں یاد تو یاد کریں نا، کھاتے یاد تے گلاں یاد تے گیتاں یاد تے فون نمبر یاد تے فیس بک دے اکاؤنٹ تے پاسورڈ تانوں یاد تے اے اللہ دے نبی دی ایک لین والی تانوں کوئی نہیں دعا یاد. سمجھ گئے نا؟ یہ دعا وہاں آپ نے مانگنی. 3 دفعہ ہاتھ چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر ہر چکر کے شروع میں یہ کرنا ہے. ایک چکر صفا، پھر مروہ پہ، پھر مروہ سے دعا کر کے ادھر دعائیں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. ادھر دعا بھائی وہ مقام ہی دعا کا ہے. ادھر تو دعائیں ہیں، رب سے باتیں ہیں، اپنی اندر کی باتیں، دل کے گناہ، شیئرنگ ہے. بس آپ کہتے ہیں میں تو فرینڈز شیئرنگ کے لیے بنا، شیئرنگ اللہ سے کر. شیئرنگ اللہ ولیکم، اللہ تمہارا یار دوست اور سجن ہے. کر اپنے رب سے باتیں، جو کسی کو تیرے راز نہیں بتائے گا، وہ کبھی تجھے مینا تانا نہیں دے گا، کبھی راز کھلنے کا تجھے ڈر بھی نہیں ہوگا. جن بندوں کے سامنے گناہ کیا تھا ان کو بھی بلا دے گا تیرا گناہ، ان کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اس نے کبھی یہ گناہ کیا تھا. عاشق بھائی سوال ہے کینکریوں کے متعلق، کینکریوں کی تعداد بتا دیں اور زوال کے وقت کیا کینکریاں ماری جا سکتی ہیں؟ 7 کنکریاں زوال کے بعد پہلے دن نبی علیہ السلام نے ماری ہیں. علماء نے اجتہاد کیا ابھی نبی علیہ السلام نے زوال کے بعد ماری ہیں، کسی وقت تو مارنی تھی، فرصت ہوئی جا کے مار لی. زوال سے پہلے بھی کنکریاں ماری جا سکتی. سمجھ گئے؟ اور علماء کا فتویٰ ہے، اب سارے علماء نے جو حنفی شافی تھے بہت بڑی میٹنگ بلائی، بھی اتنی خلقت ہے کہاں سے کنکریاں ماریں گے. اس لیے فجر کے بعد، فجر کا خیال رکھنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جا کے کنکریاں مارنی، اور کھلا ہے زوال سے پہلے بھی آپ مار لیں. سارے علماء کا متفقہ فیصلہ سعودی عرب میں ہوا. شیخ بن باز تھے، بڑے بڑے حنفی تھے، شافی، مالکی، شیعہ اکٹھے کی. انہوں نے کہا یار، انہوں نے کہا اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں سب سے، آپ کے بعد سب سے بڑے جو تابعی ہوئے حضرت عطا بن ابی رباح، اللہ اللہ اللہ، آنکھ سے کانے، رنگ سیاہ، لنگڑے، پر صحابہ کے بچے بیٹھ کر ان سے دین سیکھتے تھے. دنیاوی طور پہ کوئی خوبصورتی نہیں، پر مکے میں ان سے بڑا حج کا کوئی آدمی آج تک ہوا ہی نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ بھی ان سے سیکھا. ایسے کامل آدمی، اللہ کی عبادت میں مگن ہر دفعہ. تو انہوں نے پھر، میں نے وہاں شیخ تھے، انہوں نے پھر مجھے بتایا، تو میں نے بھی چونکہ پہلے ہی پڑھا ہوا تھا تو میں نے صرف تصدیقاً ان سے پوچھا کہ آیا اس کے علم میں بھی ہے؟ تو وہ بڑا ہنسے، کہتے ہاں. میں نے کہا فلاں کتاب میں لکھا؟ کہتے بالکل، ہمارا فتویٰ بھی آ گیا. اب فتویٰ شائع ہو گیا، زوال سے پہلے بھی ماری جا سکتی. بلکہ آپ نا، میں تو جب بھی جاتا ہوں میری تو آج تک کنکری بالکل اس طرح ساتھ لگ کے مار کے آتا ہوں. یہ جلد باز لوگ بھاگے پھرتے، مار دو اور کرا دو ٹنڈا اور نٹ پو، شیطان ہوتے ہیں وہاں پر جلدی جلدی. آپ کو آپ کے یار سجن ایسے بات، اور میں تک کر رہا ہے، ہاں تو ہی تک بیٹھا ہے. نہ ان کی چک چکا میں آئیں، آرام سے اپنے اپنے کام کریں.
اس نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، آپ اپنی یاد الہی میں مگن رہیں۔ کیوں اس شیطان یا لیتنی کنت متخذ خلیلا، اے کاش میں اس کو سہیلی نہ بناتی، اے کاش میں اس کو دوست نہ بناتا۔ یہ قیامت کے دن راٹیں پڑھنی، جب تھپڑ پڑھنے فرشتوں کے، اس وقت آپ نے یار چھوڑنے اور ان کے پیچھے اس کے پیچھے لگ کے دین برباد کیا۔ کوئی یار سجن نہیں بھائی، یہ حشر کا دن شروع ہونے والا ہے آپ کا، آپ نے دوست نہیں بنانا، آپ کا حج برباد کر دیں گے یہ دوست۔ وقوف عرفات والے دن چھتری اٹھائیں، پانی کی بوتل پکڑے، اپنا مصلی لیں اور جا کے کسی جاڑی، کسی درخت، کسی پتھر، اس کی اوٹ میں بیٹھ جائیں۔ زور سے لے کے زور اثر پڑ جانی آپ نے، زور اثر کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک واپس نہیں آنا، کسی بندے کے متھے نہیں لگنا، نہ جاننے والے نہ انجانے، نہ شوہر لگے نہ بیوی۔ اس دن رو رو کے ہاڑے مچا مچا کے دعائیاں دے دے کہ اللہ سے کہے آج بندے کو بخش دے۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت آئے تو کھڑے ہو جائے، پھر کر لیں اتنے ہاتھ، نبی علیہ السلام نے ایسے اوپر کر لیا ہاتھ، ابتحال ہو گیا نبی کو، گریا ازاری ہوگی رسول اللہ پر تاری۔ لوگ دیکھیں نبی علیہ السلام کا اونٹنی مبارک بیٹھے، حضور کا ٹپکے یہاں سے پانی، نبی نے ہاتھ اور اونچے کر لی جہاں تک جا سکے، اللہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے محمد کو بخش دے، بخش دے یا اللہ ہم کو۔ دعائیاں دینی شروع کر دیں، جیسے بچہ مر رہا ہونا ڈاکٹر کو چیخ چیخ پکارتے ہیں، ایسے دعائیں کرنی وہاں، پھر آپ نے بخشے جانا ہے۔ ورنہ جس نے کھانے پینے، گوشت، بریانیاں، یہ کنجر خانے جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، پرائیویٹوں نے بھی دوسروں نے بھی، بند کریں۔ یہ کیا ہے وہاں پہ؟ مرغے کھا رہے ہیں، چرگے کھا رہے ہیں، فشیں کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، ساڑھے تک تو مٹن پکیا فلانے کو ہے، وہاں پہ آئس کریمیں کھا رہے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں، یہ حج ہے؟ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا، اخیر حضور کی چاچی کو رحم آیا، کسی نے کہا سرکار نے روزہ رکھا ہے 9 کا، بی بی عائشہ 9 تاریخ کو اور وقوف عرفات میں روزہ رکھتی تھی، تو کسی نے کہا نہیں رکھا، چاچی کو رحم آیا، اس نے حضور علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، حضور اپنے اونٹنی مبارک پر بیٹھے تھے، اس نے اپنے پتر کو دودھ کا پیالہ دیا، اس نے کہا جا سرکار کو جا کے پلا کے آ۔ صبح سے نبی ہمارا کئی دن کا چلا تھکا، ساری امت کے 1.5 لاکھ بندے کے مسائل نبی پاک بتا رہے تھے، جب وہاں پر گیا اس نے سرکار کو اس طرح پیالہ پکڑایا، سرکار نے کو دودھ بڑا مرغوب تھا، بوتلیں نہیں پیتے تھے نبی پاک آپ کی طرح سٹرنگ کی، دودھ لیا نبی نے، جس دن سے امت نے دودھ چھوڑ دیا نبی کی سنت برباد ہو گئی، پیٹ بھی خراب ہو گیا اور دنیا بھی برباد ہو گئی، دودھ اٹھایا سرکار نے لبوں کے مبارک پیا، امت جان گئی کہ آج سرکار نے روزہ نہیں رکھا، آج بہت کام تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کا حج کبھی آپ پڑھیں، میں تو سنا ہی نہیں سکا آپ کو حج، امام الانبیاء کا سفر حج، نبیوں کا امام جب حج کو نکلا ہے، کبھی پڑھیں، رو رو کے آپ کی آنکھیں، آپ کہیں گے یہ میرے پیارے نبی نے حج کیا، نصیب والے تھے جو رسول اللہ کا حج سیکھ گئے، ہے جی؟ تو بھوکے پیاسے رہے وہاں، بہت کھانے مجھے بھی ملے، میرے اللہ کے ایک ولی تھے مرشد میرے، وہ ساتھ تھے، میں اس طرح لقمہ لینے ہی لگا، بڑا مرغوب، پیٹ بھوکا تھا، میں نہیں کھانا زیادہ کھا، تو میں نے کہا کھانا اچھا کر، کہتے ہیں نہ چھوڑ دے بریانی اور یہ بہت شاندار پکیا کھانا، 2 لقمے لے جو پیٹ کو سیدھا کر لے، ہوا ہو جائے گی، پیٹ میں گیس آ جائے گی، بھاگ کر واش روموں کے چکر لگاتا، لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، سارا حج اسی کام میں برباد ہو جائے گا۔ کام کھا اور کام پی، آج دن آخری ہے بچت کا، اس دن تو کھائے گا اور پیے گا نہیں تو من نہیں جائے گا، آج سونے رب کو منا لے جو منا سکتا ہے، آج وہ ناراض بیٹھا ہے تو اس سے بڑی دیر کا ناراض ہے، پیر پکڑ لے، منتیں کر، بادشاہ سے کہہ چھوڑ دے آپ مجھے، اتنا معاف کرتے آئے، خلقت معاف کی مجھے بھی معاف کر دیں، تو فرمایا جو بہت رو رو کے مناتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ اب مجھ پہ بدگمان نہ ہو، جا میں نے تجھے بخش دیا، یہ بھی نہ سوچی کہ میں تجھے بخشتا نہیں بخشتا۔ حج بڑی مزے کی بات ہے، یہ تو عشق اور محبت کی باتیں ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا حج کو سمجھتے ہیں، یہ کوئی روزے نماز تھوڑی ہے، عورت کا جہاد ہے، جو عورت جہاد میں جا کے گردن نہ کٹا سکتی، اس عورت کو کہا جا جا کے حج کر، رب کی لونڈی بن جائے گی، کنیز بن جائے گی، اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے گا۔ عورت پردہ کر کے چھپ کے کوئی کپڑا لون کا نہ پہنے، بڑی چادر ایک رکھے جس میں اس کے کپڑوں کا رنگ بھی نظر نہ آئے، ایسی چھپ کر جائے بیت اللہ کے اندر، بس کچھ رستہ ہی نظر آئے اس کو اگر آئے تو بس، اس دن اللہ کو منا لے،
جاتا ہے شوہر جہاں جاتا ہے جانے دیں اس کو, خود اپنا کریں, کچھ نہیں گم ہونے لگی, آپ مر نہیں جانے لگی, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مکہ آ جائیں گی واپس, انہیں کہیں گی کعبے میں چھوڑ دو. میری والدہ جانے لگی, میں ابھی 16-17 سالہ کا تھا, میں نے امی سے کہا ابو جی کا پیچھا نہ کری. میں اس وقت بھی اہل اللہ کے پاس بیٹھتا تھا, میں اللہ کے ولی کے پاس گیا, میں کہا امی جا رہی ہے, میری ماں بڑی نیک مرحومہ تھی, میں نے کہا اس کا میری ماں کا پہلا حج ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جاؤ, جا کے اپنی ماں کو کہو کہ اپنے شوہر کا پیچھا نہ کری, جیسے حضرت ہاجر نے چھوڑ دیا تھا وہ بھی وہاں جا کے اس کو چھوڑ دے. میرے والد صاحب کہتے ہیں صرف طواف میں ایک دن میں نے دیکھی تیری ماں 40 دنوں میں, مجھے نظر نہیں آئی, بس شام کو خود ہی پھر پھر کے گھر آ جاتی تھی, کوئی نہیں پیچھا کیے, دونوں نے الگ الگ ہی حج کیا. حشر کے دن اکیلی اٹھو گی تم سب, قبر میں بھی اکیلی جاؤ گی, یہ ساتھ جائیں گے یا تمہارے ساتھ یہ جائیں گی جو کمرے ڈھونڈتے پھرتے وہاں پر. خواتین کے لیے یہ قرآن ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کوئی میری بہنوں پوچھنا ہے کھڑی ہو کے پوچھ لے, انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. کاشف بھائی سے نہیں پوچھنا تو پیچھے باجی بیٹھی ہوئی ہے, ان سے بھی آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں. ہاں اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. یہ بھائی ایک فتنہ ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتا کے آیا ہوں, ایک جگہ تھا وہاں پر. اس فتنے سے میری ساری بہنیں بھی بچ جائیں اور بھائی بھی. یہاں سے جانا, عمرہ کر لیا, بعد میں مسجد عائشہ چلے جانا, یا جیرانہ بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ, پھر گئے پھر آگے, پھر گئے پھر آگے, اسی جی 20 عمرے کھڑکا آئے ہیں اسی. تب عمرہ ایک ہی ہے بھائی, آپ نے جو یہاں سے جانا ہے حج تمتع کی نیت کرنی. اس طرح حضور نے فرمایا حج اور عمرہ ایک دوسرے میں داخل ہے, نبی نے فرمایا قیامت کی صبح تک آپ یہاں سے جائے, عمرے کا احرام باندھیں گے, اس کی نیت کریں گے, اس کے بعد عمرہ کرے, احرام کھول دیں, پھر حج کی نیت آپ نے اپنے قبرے سے ہی کرنی, ادھر سے احرام باندھنا ہے, مینا چلے جانا ہے. اس کے بعد یہ مسجد عائشہ کے جعلی عمرے اور جیرانہ میں پیسے کمانے کے لیے, بی بی عائشہ کا حیض کی وجہ سے رہ گیا تھا, حضور نے روکا بھی کہ کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا نہیں دوسری بیویوں نے کیا ہے میں نے بھی کرنا, ضد پکڑی, سرکار نے فرمایا جا احرام جا کے باہر سے مجبوری کی وجہ سے رہا ہوا عمرہ ہے وہ کر لے, ٹھیک ہے. ساتھ بھائی ان کے گیا عبد الرحمن, اس کو بیچا بھی بہن کو سال لے جا کے کرا لے, اس نے عمرہ کوئی نہیں کیا, صرف اس کا رہتا تھا حیض آیا ہوا تھا, بس اتنی بات ہے. رہ گیا کسی بہن کا تو اس طرح جا کے کر آئے, باقی اس طرح عمرے پہ عمرہ کرنا غلط ہے, شیطانی کام ہے. نبی پاک نے 3 طواف کیے ہیں, ایک جاتے, ایک حج کا, اور ایک آپ نے آتے کیا. روز ہی اندر داخل ہو جاتے ہیں, دوسروں کو موقع کوئی نہیں دیتے, ایڈا طواف دا چار چڑھیا ہے, چپ کر کے وہاں سامنے حرم کے بیٹھ جائیں, تسبیحات پڑھے. عورتوں کو تو چاہیے نکلے ہی نہ, فتنہ ہی فتنہ باہر, ان کے ڈیرے پہ ان کو لاکھ لاکھ نماز کا ثواب, اندر پڑھے بھاگی جا رہی ہیں حرم, ادھر جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں یہ. کبھی ہوا دن میں ایک آدھ بار چکر لگ گیا, ایک نماز پڑھ لی آ گئی. مردوں سے بچیں, مرد بھی دور رہیں عورتوں سے, پرے کہیں ٹچ نہ ہو جائیں مرد اور عورت. بہت بڑا عذاب ہے غیر مرد کا چھو جانا اور غیر مرد کا غیر عورت کو چھو جانا, بہت بڑا عذاب ہے. ادھر اس عذاب سے بچنے جانا ہے, اپنی حفاظت کرنی ہے. شیطان نے نیکی کے پردے میں گناہ کرانے آپ سے, آپ نے نیکی سمجھا تو اللہ نے سمجھ کے اللہ کہے تجھے عقل نہیں دی, کاشف نے تجھے مسئلے نہیں بتائے تھے آتی وقت. کاشف بھائی یہ مسئلہ بتائیں, کچھ لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں, کیا احرام کی حالت میں سگریٹ پی سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ, جس نبی نے احرام کی حالت میں خوشبو لگانے سے منع کر دیا, وہ احرام کی حالت میں بدبو کو گلے لگا کے جائیں گے. یہ حرام ہے میرے فتوے کے مطابق سگریٹ. کوئی ایسا بڑا نشہ نہیں کہ آپ اس کی سے جان نہ چھوٹتی ہو. جب آپ نہیں پیتے تھے تب آپ زندہ نہیں تھے. نشوں سے جان چھڑائیں, حج اللہ کا نشہ لگائیں, قرآن پڑھنے کا نشہ لگائیں, رسول اللہ پہ درود پڑھنے کا نشہ لگائیں, استغفر اللہ کا نشہ لگائیں. اور یہ دیکھیں کہ خانے کعبے کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے ممنوع تدخین, حرم کے اندر نہ پینا. یار
حرم کے، اللہ کے نبی نے فرمایا کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ آؤ، فرشتے تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، لوگ تنگ آئیں گے، حلال چیز کھانے کی چیز ہے۔ آپ یہ گند کھا کے کر کے تو اللہ سے پناہ مانگیں، جائیں جا کے کسی لیٹرین کے اندر، وہ جو بڑے پہاڑوں کے وہاں گند کر رہے ہیں جو آپ نے کرنا ہے، گندی عادتیں نہیں چھوڑتے۔ 20 آدمی میرے پاس جنہوں نے چھوڑ دیے، چین سموکر تھے، میرے کہنے پہ چھوڑ دیا، کہتے میں نے کہا کیسے چھوڑوں؟ میں نے کہا رات پہلی تنہائی کے وقت 3 بجے سجدے میں پڑ جائیں 2 بجے، بادشاہ تجھے ناپسند ہے، مجھے بھی ناپسند ہو گئی، دیکھ میں اس کے بغیر ہی پیدا ہوا تھا، اس کے بغیر ہی جوان ہوا، یاروں نے گندی محفلوں نے مجھے گندا بنا دیا، مجھے معاف فرما دے، میری جان چھڑا دے۔ دل بھی نہیں کرے گا آپ کا، میرا تجربہ یہ وظیفہ کر لے دل بھی نہیں کرے گا۔ جو عورت کسی غلط بات میں، غیبت میں، چغلی میں ملوث نہیں چھوٹتا گناہ، رات تہجد میں پڑ جائے، 11-12 دن لگاتار تہجد پڑے، اسی وقت فرشتے اتر جائیں گے اور اس کے دل سے وہ گناہ کی جو خواہش ہے وہ ہی اٹھا کے لے جائیں گے، ختم، پاک کر دیں گے دل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ جانے لگے، فرشتے نے دل کھول کے اندر سے ساری چیزیں نکال کے نور بھر کے اس کے بعد بند کر کے نبی کو معراج کرا دی تھی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، ٹیکٹس ہی نہیں آپ کو آتے اپنے اللہ کو پیار کرنے، ٹپس ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے درود شریف پڑھے ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ اور میں خمیدہ، جھکے سر ٹوٹے ہاتھ، نبی کے پاس کھڑے ہو گئے جا کے، یا رسول اللہ اگر آپ ابھی اندر سے آ جائیں اور آپ کہیں تمہیں ایسے تو نہیں تھے میری امتی، ایسے تو نہیں تھے، سب سے زیادہ خوف قیامت کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کا ہے، فیس کر لوں گا میں ساری دنیا کو، مجھ میں طاقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فیس نہیں کر سکتے۔ اس چہرہ انور کو بھی دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنی آنکھوں کی پاکیزگی چاہیے، ان کی بات سننے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاکیزہ کان چاہیے، جن سے بات کرنے کے لیے اللہ نے اپنے قوانین فطرت توڑ کر آدھی رات کو نور کے جانور پر بٹھا کر اس پیغمبر کو وہاں براق میں بلا لیا، اور پہلے آسمان پر گفتگو نہیں کی، دوسرے پر نہیں کی، جا کر قریب جا کر سدرۃ المنتہا پر جا کر اپنے نبی کو بلا لیا۔ آپ اس نبی سے بات کرنے کے لیے اس کے روضے کے سامنے چلے جائیں، آپ اپنی جرتوں کو دیکھیں تو صحیح، آپ کون ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال کے نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ بیت اللہ میں اور اللہ میں اور ہم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی محشر میں جب رنگ لائے میری بے باکیاں، ان کی نظر و شرم و حیا کا، نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا کا ساتھ ہو۔ حضور دیکھیں، میں سامنے نامہ مال کھولے، حضور میری طرف دیکھیں کہ یہ کیا کر کے لائے ہو، اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، یہ امتی تیرا۔ نبی علیہ السلام کے روضے پر جائیں اور اپنی محبت میں یہ کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے دور کو میں نہیں پا سکا، نہ آپ حیات ہیں، لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ میری اس گواہی کو سنبھال لے اور حشر کے دن میرے نامہ اعمال کے اندر یہ گواہی نکال کے نامہ اعمال میں تول لینا کہ میں نے اپنے نبی کو سچا رسول کہا تھا۔ حسرتیں رہ گئی، صحابہ کی عیش تھی، حضور کو کہہ دیا انہوں نے کہ انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی میں قسم کھاتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے۔ ہائے ہائے حضور کے دل کو کتنی خوشی ہوتی ہو۔ وہاں جائیں، التحیات للہ، یہاں سے شروع کریں اور درمیان میں کلمہ بھی اور درود پاک پورا آپ نے روزانہ باقاعدہ ہر نماز کے بعد جہاں بیٹھے وہیں پڑھنا ہے۔ مواجہ شریف کے سامنے ایک آدھ دفعہ جانے کے بعد جانے کی ہمت نہ کریں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کی بڑی پیاری بات ہے، لوگ کہتے ہیں جالی کو ہاتھ لگانا، انہوں نے کہا ہٹ جا، روضہ انور کی جالی سے 4 ہاتھ پرے رہ، یہ کیا کام ہے کہ یہاں پر تو بلا لیا گیا ہے؟
ہم تو جالیوں کو ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہیں. جوتے اٹھائے ہوتے ہیں, حضور کے روضے پہ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ٹگے کا جوتا آپ اس کے وسا نہیں کھا رہے, پھینکیں اس کو باہر, کیا ہو جائے گا؟ گم ہو جائے گا. کون پہن کر جاتا ہے؟ ہم تو ہوٹل میں ہوتے تھے ننگے پاؤں ہی حرم جاتے تھے, ننگے پاؤں ہی آتے تھے. پیروں کے مزاروں پر لوگ ننگے پاؤں جاتے ہیں. ہمارا اللہ نہیں ہے؟ ہمارا ایک مدنی پیر رسول نہیں ہے؟ تو جب جائیں حضور کے روضے کا اتنا ادب آپ نے کرنا ہے, اتنا ادب کرنا ہے کہ ادب کی ساری بڑی سے بڑی چوٹیاں سر کر جانی. وہاں کسی بندے کو نہیں ڈانٹنا, کسی بندے کی طرف نگاہ گہری سے نہیں دیکھنا, کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو معمولی سی تکلیف نہیں دینی. عورتیں ہوں تو پیچھے ہٹ جائیں, اپنا حق چھوڑ کے پیچھے چلی جائیں, آپ کو اتنا ثواب ملے گا پریشان ہو جائیں گے. ریاض الجنہ میں نئی جگہ مل نہیں رہا, پیچھے آ جائیں. آج میں آپ کو ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں, میرے اس مسئلے پر عمل کریں, بڑا مزہ آئے گا. ریاض الجنہ کا عرض تو بتایا گیا ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے ممبر سے لے کے میرے روضے تک کا جو عرض ہے یہ ریاض الجنہ ہے. جس نے اس میں نماز پڑھی جنت کی کیاری میں پڑھی, ہو گئی. لیکن سرکار کی امت بڑی کثرت سے آنی تھی, کس کس کو نصیب ہونا تھا اس کا طول نہیں بتایا, چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر. سمجھ گئے؟ جس بندے نے روز مزہ لینا ریاض الجنہ کا, میری بات پر عمل کرے, بڑا مزہ آئے گا. جس کو بتایا اس نے کہا بڑی ٹپ دی ہے. جیسے طواف جو تھا وہ 26 فٹ کا تھا صرف, لیکن حرم بڑھتا گیا, کھلا ہوتا گیا, لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی, خانہ کعبہ کھل گیا. اسی طرح اس کے طول میں آتے جائیں, بیٹھتے جائیں, وہاں سارے ریاض الجنہ میں گنے جائیں گے. اور کسی کا حق نہیں مارنا. 2 پڑھ لی ہیں چھوڑ کے چلے جائیں, نہ کرے میں نے 8 پڑھنے 6 پڑھنے, مجھے بڑا موقع. حجر اسود پر میں کئی دفعہ حرم گیا, آخری دفعہ جب حج پر جب میں گیا تو میں نے اللہ سے کہا کہ کبھی بوسہ ہی نہیں لیا, ادب کی وجہ سے دکم پیل نہیں کی, نکل نہیں لگا تھا 5 آخری پھیرے کے اندر باہر, زور کا ایک جھٹکا لگا, مجھے نہیں خبر, زور جا حجر اسود کے اندر گر گیا میں, اور بندے پیچھے دنگا مشتی کریں, میں اکیلا ہی کھڑا. یہ میں نے اینت اتاری, اسی طرح جیب میں ڈالی. پہلا کام نبی کی سنت, حجر اسود پہ سلام, استلام کیا, ہاتھ سے چھوا. دوسرا حجر اسود کے اوپر سر رکھ کر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی, اللہ کو سجدہ کیا. تیسرا پھر 12 دفعہ حجر اسود کا بوسہ لیا, اور وہ بھی خود پیچھے ہٹا, مجھے نہیں کسی نے کچھ بھی کہا. میں نے جیب میں پھر اپنی, میں نے کہا یہ میرے بھائیوں کا باقیوں کا حق ہے, میں اکیلا دنیا میں نہیں آیا پیار کرنے والا. جو ایسا کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کی عمر بھر کے بوسے لکھ دو. یہ تو بھائیوں کا خیال کیا, رحمت کا. جو صبح اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات پڑھتا ہے, اللہ بخش دے مومن عورتوں مردوں کو, اس کے جتنے آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے لوگ آئیں گے سب کا اس کو ثواب مل جائے گا, اتنے کروڑ خربوں لوگوں کا. تو جو ان کی خاطر چھوڑ دے گا. حجر اسود پہ ایک عورت دھکے کر کے چلی گئی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی اماں میں حجر اسود کا بوسہ لے آئی ہوں. فرمایا مرد تھے؟ کہتی تھی. فرمایا جا بے حیائے, حیا گوائی, بوسہ لے آئی. بوسے کی ضرورت نہیں, حیا کی ضرورت ہے. عورت بوسہ لینے نہ جائے اگر نہیں ہے. اس کے ہو گئے, دور سے کھڑی ہو کے کہہ دے بادشاہ تو نے کہا تھا حیا سمیٹ کے آئی, یہاں حیا جانے کا خطرہ تھا, مرد کے ٹچ ہونے کا, چھوڑ گئی تیری خاطر. اللہ نے کہا جا, حجر اسود تیری زندگی میں عمر بھر کے لیے کر دیا. اس طرح ہاتھ کر کے کوئی نہیں چومنا بہن, یہ غلط عمل ہے اور یہ رواج غلط ہے بھی اس طرح ہاتھ کرو اس طرح چوم لو. نہیں, یا کوئی چیز ہے اس طرح لگ جائے, حضور کی جو تھی وہاں پر آپ کی اصحاب مبارک, اس طرح ٹچ کیا اور اس کو چوم لیا. کوئی کپڑا تھا آپ کا بھائی وہاں سے پھیر لایا, چوم لیا. دور سے کپڑا لگ گیا, ہاتھ اس طرح لگ گیا, چیز لگے, دور کے اشارے وہاں آ کے اس طرح کرتے رہتے, جب چکر آتا ہے اس طرح نہیں, بس سیدھے کھڑے ہو کے کہنا ہے اللہ اکبر, چل. اصلی چیز یہ ہے, یہ دور والا باجی کوئی ٹھیک نہیں. یہ آپ نے یاد کرا دیا, آپ کی برکت سے سب کو مل گیا. یہ کھانا لگ گیا ہے,
کھانا گیا آپ کا لگ، ادھر بھی آپ کا کھانا بڑا لگنا ہے۔ لیکن آخری بات، اس کھانے کو یاد کرے۔ اللہ نے فرمایا جب میرے پاس آئیں گے، قرآن مجید میں آخری بات کی، فیہا نزلا، ایک بہت بڑی، اللہ نے کہا میں دعوت خود کروں گا، میں خود میزبان قیامت کے دن بنوں گا، اور اپنے بندوں کی دعوت میں نے کرنی ہے۔ آج ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کرتا ہے، وہ شہنشاہ نے جب دعوت کرنی ہے، خیر ہو جانی ہے۔ دعا کرے، میری آخری دعا یہ ہے کہ یا اللہ جنت میں جو تو دعوت کرے میرے سارے بہن بھائیوں کو وہاں کر دینا، ہم سب مسلمانوں کو وہاں جمع، باواز بلند آمین کہے۔ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے۔ کوئی ضرورت ہوئی شیخ صاحب کو بتا دیں، وہ کوئی ریکارڈنگ کر کے ان کو بھیج دے وائس میسج، شیخ صاحب آپ مجھے بھیجتے رہیں، بجائے میرا نمبر دینے کے وہ کتنے ہی بن جاتے ہیں نمبر، آپ کو بھیج دیا کریں۔ آپ جو ہے وہ ارادہ تو تھا اس سال ہمارا بھی لیکن وہ کسی وجہ سے رہ گیا، نہیں بادشاہ کی منظوری، اگلی دفعہ شہنشاہ بلائے گا تو انشاءاللہ بادشاہ کے دربار میں جائیں گے۔ آپ جا رہے ہیں، میرا یہ تبلیغ کرنے کا جو قرض اور میری جو قیمت ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت وقوف عرفات ہو، آپ رو رہے ہوں اور اتنی گریہ زاری آپ پر ہو، اس وقت میرا آپ نے ضرور کہنا کہ یا اللہ اس کو ہماری خاطر بخش لے، اس کو ہماری خاطر، میں آپ کے صدقے بخشا جاؤں، یہ زیادہ اچھا ہے، میرے اپنے دامن میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ آ رہے ہیں، میں نے پڑھا دیا جو عمر بھر میں نے پڑھا تھا اور بزرگوں سے سیکھا تھا، ان کی خاطر مجھے بخش دے، تو اللہ سارے عالم اسلام کی خاطر مجھے بخش دے، ان کے صدقے مجھے بخش دے، آپ کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارا آنا اور جانا قبول فرما، باحفاظت آنا جانا فرما، ہمارا مال و دولت کو قبول و منظور فرما، ہماری ان گندے قلبوں کو قبول فرما جو تیری بارگاہ میں پاک بننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پاک فرما، آب زمزم سے دھو دے، اپنی رحمت سے دھو دے، اپنے فضل سے دھو دے، اپنے کرم سے دھو دے۔ بادشاہ تیرے پاس ایسے ایسے صابن اور شیمپو ہیں کہ جن سے جسم سے خوشبو آنے لگے، روحوں سے خوشبو آنے لگے، ہمیں نبی جیسا اخلاق وہاں سے لانے کی توفیق عطا فرما اور نبی جیسا کردار لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پچھلے لوگوں کو بھی حفاظت اور سلامتی سے رکھنا، ہم سب کو بھی وہاں پر حفاظت سلامتی سے رکھنا، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، اور معافی نامہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں تھما دینا تاکہ ہم تیری رحمت پر شکر بجا لاتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے واپس لوٹیں۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا، اور جب مریں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما، اور اپنی دینی ذمہ داریاں، اپنے بچوں کی اچھی تربیتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دینی اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو دینی اداروں میں پڑھانے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور احصال ثواب ہمارے بعد بنے۔ یا اللہ ہماری فجروں کو مضبوط کر دے، ہمیں عشاء کے وقت جلد سونے کی عادت دے دے کہ نبی عشاء کے بعد کبھی نہیں جاگے، ویسی ہمیں رات نصیب فرما جیسی نبی کو رات نصیب فرمائی تھی۔ یا اللہ سوشل میڈیا کے گند سے ہم ایڈکٹڈ ہو گئے، عادی ہو گئے، نشے باز بن گئے، یا اللہ ان نشوں سے ہماری نجات عطا فرما۔ یا اللہ ٹی وی کے نشوں سے ہماری نجات، یا اللہ شاپنگ کے نشوں سے جان بچا لے۔ یا اللہ ہمیں جو اپنا اسراف اور تبذیر اور شیطان کے بھائی بن گئے ہیں، نئے نئے کپڑے جوتوں کے عاشق بن گئے، پلازوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، یا اللہ ہماری معافی فرما۔ اللہ ہمیں کسی اور ملک میں لے جانے کی بجائے جب کبھی بھی تو چاہے بیرونی ملک، تو یا اللہ صرف مکہ مدینہ دکھا، ہماری زندگیوں سے امریکہ اور افریقہ اور یا اللہ جاپان اور یا اللہ یہ دبئی کے چکروں سے ہمیں بچا لے، گند سے بچا۔ سونیا ربا اپنے گھر بلا، جب بلانا ہے باہر کا چکر اپنے گھر ہی بلا۔ یا اللہ ہم یہی سے دعائیں کرتے، دعا قبول و منظور فرما، آمین۔ اور ایک بات، 3 چیزیں یاد رکھنی، چوتھا کلمہ لبیک، استغفر اللہ اور درود شریف، اور ایک دعا ایسی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ کوئی لمبے چوڑے نہیں، یہ 5 آپ نے پڑھنی ہے، اس پہ ہی آپ نے سارا دن
بس دہرائی جانی ہے. عرفات میں، منا میں، جہاں کہیں بھی آپ نے جانا یہی دہرانی ہے. 2-3 ہزار اس کی تسبیحاں کریں، انشاءاللہ اللہ مغفرت فرما دے گا. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. لبیک اللہم